بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم ما بعد. آج ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے. اور مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، کھانے کے ساتھ جو دسترخوان ہوتا ہے اس کو مائدہ کہتے ہیں. یہ سورت تقریباً ایک جز ایک پارے کے برابر ہے. اور شروع یہ سورت اس سے ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور اس کے اندر مختصراً معاشرے کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں، اور جانوروں کے حرام حلال ہونے کی بھی کچھ اس کے اندر چیزیں بیان ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں یہودیوں کے بارے میں بھی آیتیں ہیں، اس میں عیسائیوں کے بارے میں بھی آیتیں ہیں. اور اس کا نام جو مائدہ پڑا وہ اس وجہ سے پڑا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے دعوت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ دسترخوان اترے اوپر سے اور اس پہ کھانا ہو تاکہ ہم سب سے کھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو کہ تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اور یہ سوٹیبل نہیں ہے، چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل مطمئن ہو اور دوسرے لوگ بھی دیکھیں اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ مجھ سے یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، تو آپ ان کے اوپر دسترخوان نازل فرما دیں کھانے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نازل تو کر دیں گے، لیکن اگر انہوں نے اس کے بعد نہیں مانا اور ہماری حکموں کی خلاف ورزی کی تو ہم بڑا شدید عذاب آئے گا. تو پھر دسترخوان نازل ہوا، اور اس وقت حکم یہ تھا کہ اس کھانے میں سے کچھ بچا کے نہیں رکھیں گے. جو جتنا بھوک لگی ہے، جتنی خواہش ہے اتنا کھائیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے. اور جو خیانت اس کو بچا کے رکھے گا وہ خیانت کرے گا، اور خیانت کرنے والے پہ سزا ہوگی. تو اس میں سے کچھ لوگوں نے خیانت کی اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، اور وہ کھانا جو ہے وہ خراب ہو گیا، جو انہوں نے بچا کے چھپا کے رکھا تھا سڑ گیا. روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ گوشت سڑا نہیں کرتا تھا پہلے، لیکن یہودیوں کے اعمال کی وجہ سے، جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی وجہ سے گوشت کے سڑنے کا سلسلہ شروع ہو گیا دنیا کے اندر. جب یہودیوں کو قید کر دیا گیا تھا صحرا میں، اور انہوں نے فلسطین کے اندر ان کو جب حکم دیا گیا تھا کہ تم گھسو وہاں پہ اور جو قوم ہے اس قوم سے مقابلہ کرو، مالکہ قوم ہے تو تمہیں فلسطین تمہارا ہو جائے گا. اور وہ تھے بہت، جب انہوں نے دیکھا بہت لمبے چوڑے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں جائیں گے. تو اس کے بعد ان کو قید کر دیا گیا تھا صحرا میں. تقریباً 18 میل کی زمین تھی جس کے اندر وہ قید تھے، صبح سے شام تک چلتے واپس وہیں پہنچ جاتے. تو اس وقت اس قید کی حالت میں بھی ان کے من و سلوہ کرتا تھا. تو من و سلوہ کے بارے میں بھی حکم یہ تھا کہ بچا کے نہیں رکھنا، جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ، بس تو ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی اس کی. انہوں نے تھے ہی وہ بدماش اور جھوٹے اور بیہودہ لوگ، اور ابھی بھی ایسے ہی ہیں. تو انہوں نے وہ بھی اس حکم کو بھی خلاف ورزی کی اور چھپا چھپا کے جمع کر کے رکھنے لگے. تو وہ گوشت جو تھا وہ جب نکالتے دوبارہ سے اس کو، تو وہ گوشت سڑا ہوا نکلتا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت کے سڑنے کی ابتدا وہاں سے ہوئی اور ان کے اعمال کی وجہ سے ہوئی. اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس میں چوپائے اور جانوروں کی حرمت اور حلت، یعنی حلال اور حرام ہونے کے احکام ہیں، اور اس کے علاوہ احرام کی حالت کے اندر شکار اس کے بھی احکام ہیں. فرمایا گیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس آیت کے اندر کہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے معاونت کرو، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرو، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. تو ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے مدد کرنی چاہیے، اور جو بھی اچھا کام ہے، دین کا کوئی کام ہے، فلاحی کوئی کام ہے، اس میں تعاون کرنا چاہیے اور بھرپور مدد کرنی چاہیے. اور جہاں پہ بھی کوئی بھی ایسا ایکشن، کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں گناہ کا ایلیمنٹ ہو، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، تو اس سے بچنا چاہیے، اور اس میں اجازت نہیں ہے، اس کو منع کر دیا گیا. تو یہ دیکھنا ضروری ہے ہر کام کے اندر کہ اس کام میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی.
وہ بظاہر کام اچھا ہو، لیکن اگر اس کے اندر کسی بھی چیز میں اندر اللہ کی نافرمانی موجود ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد 10 طرح کے حرام جو جانور ہیں اور گوشت ہے ان کا ذکر کیا گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک کون سا چیز، ایک مردار حرام ہے، وہ جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اور وہ اپنی موت آپ مر گیا ہو، کسی بھی طریقے سے گر کے مر گیا ہو، کسی سے لڑائی میں مر گیا ہو، ڈوب کے مر گیا ہو، کوئی بھی اور چیز ہو، ذبح کیے بغیر بیماری سے مر گیا ہو، وہ مردار جانور ہے۔ مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ دو مردار جو ہیں ان کی اجازت دی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ میری امت میں دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ یہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ مچھلی جو ہے جب پانی سے باہر آتی ہے تڑپ تڑپ کے خود ہی مر جاتی ہے، تو وہ مردار حالت میں حلال کی گئی ہے۔ اس کا ذبح نہیں ہوتا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کے گلے پہ چھری چلائیں، گلا ہی نہیں ہوتا اس کا اس طرح۔ ہاں وہ مچھلی جو پانی کے اندر مر جائے اور مر کے آگے اوپر تیرنا شروع ہو جائے، وہ مچھلی حرام ہے، وہ نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی وجہ سے وہ مری ہے، ورنہ پانی میں مچھلی مرتی نہیں ہے۔ اس لیے اس مچھلی کو جو خود بخود پانی کے اندر مر جائے، اوپر آ کے تیرنی شروع ہو جائے، یہ مچھلی حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے۔ باقی جو نکالیں زندہ ہو اور پھر زمین پہ گر مرے تڑپ تڑپ کے، یہ مچھلی حلال ہے۔ پھر اس کے بعد خون کا حرام، والدم، خون کو حرام کیا گیا۔ اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ خون سے مراد وہ ہے جو ذبح کے وقت جو گاڑھا گاڑھا خون گرتا ہے نکل کے اور وہ تھوڑی دیر میں جم جاتا ہے، وہ خون حرام نہیں ہے۔ وہ خون کس میں نہیں آتا؟ جو ہم قصائی سے یا گوشت بنوا کے لاتے ہیں، اس کے بعد بوٹیاں اور قیمہ رکھا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں پانی چھوڑنے لگتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ خون کس میں زمرے میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے خنزیر کا گوشت حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور سور تو نجس العین ہے، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ اور وہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تو مشرکین مکہ مختلف بتوں کے ناموں پہ ذبح کیا کرتے تھے، وہ ساری چیزیں حرام ہے۔ آج بھی اگر کوئی کسی پیر فقیر کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، کسی کے نام پہ کچھ کر رہا ہے، وہ سب حرام ہوگا، کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتے آپ۔ یہاں تک کہ اگر اللہ کا نام جانتے بوجھتے چھوڑا ہے لینا، مسلمان ہے اور سب کچھ ہے لیکن نہیں لیا، وہ بھی چیز حرام ہو جائے گی۔ اس میں علماء نے فرمایا، فقہ نے، کہ اگر وہ نام لیتا ہے عام طور سے وہ شخص اور بھول گیا، خیال نہیں رہا اس کو، تو اس صورت میں حلال ہے اس کا ذبح۔ لیکن اگر اس نے یہ عادت بنا لی ہے اور جانتے بوجھتے اس نے چھوڑا ہے، تو یہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، یہ بھی میتا کے اندر آ جاتا ہے، مردار کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ جانور جو کسی ضرب سے مر جائے، یہ سب مردار کے اندر آ جائیں گے۔ جو اوپر سے گر کر مر جائے، وہ جانور جو کسی سے ٹکرا کر مر جائے، یہ سب جانور مردار کے ذبح کے حکم میں آئیں گے، کیونکہ ان کو ذبح نہیں کیا گیا، ان کو کاٹا نہیں گیا، ان کا خون نہیں بہایا گیا۔ اور خون کا بہانا، اس پہ کئی شرائط ہیں۔ ذبیحہ جسے کہتے ہیں جو حلال ہوتا ہے، اس میں کئی ایک سے زیادہ شرائط ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا گلا کاٹا جائے اور اس سے وہاں سے شہرگ جو ہوتی ہیں، جو دو رگیں یہاں پر ہوتی ہیں دائیں اور بائیں، جس پہ آپ انگلی رکھیں تو آپ کو دھڑکن محسوس ہوگی دل سے جو جاری ہوتی ہیں، تو یہ بڑی ان میں سے یہ کٹنی ضروری ہیں۔ اور اس میں کاٹنے کا حکم یہ ہے کہ اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں گلے کے اندر۔ دو تو شہرگیں ہو گئیں لیفٹ اور رائٹ، جس میں ہم اگر انگوٹھا اور انگلی اپنی رکھیں تو ہمیں دل کی دھڑکن محسوس ہوگی اس کے اندر، یہ ان کو شہرگ کہتے ہیں۔ اور بیچ میں ایک غذا کی نالی جاری ہوتی ہے اور سانس کی نالی جاری ہوتی ہے تو یہ 4 چیزیں ہیں جن میں سے 3 کا کٹنا لازمن ہے ذبح ہونے کے صحیح ہونے کے لیے۔ اگر یہ 3 نہیں کٹیں، 3 سے کم کٹیں، تو وہ جانور بھی ذبح نہیں ہے، ذبیحہ نہیں ہے، چاہے خون اس کا بہا کیوں نہ ہو۔ کسی نے خالی یہ ایک رگ کاٹ دی یہاں سے سائڈ سے، بس کٹ لگا کے، تو یہ جانور مردار کے اس میں آئے گا، یہ ذبیحہ نہیں ہوگا، اس کا کھانا حرام ہے۔ یہ چیز معلوم نہیں ہوتی اکثر کو، یہ جتنے قصائی وسائی ہیں اکثر یہ بس کرتے تو عام طور سے ٹھیک ہی ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے بس دیکھ دیکھ کے استاد کے ساتھ سیکھا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔
تو یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی جب گوشت لینے جائیں جہاں جہاں، تو وہاں ہم یہ بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ کتنی رگیں کٹنی چاہیے؟ 4 رگوں میں سے 2 تو شہ رگیں ہو گئیں اور ایک سانس کی اور ایک کھانے کی، اور یہ علم ہمیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ گوشت ہمارے پاس ہی آ رہا ہے، ہم ہی کھا رہے ہیں۔ اگر ابھی تو اس کو پتہ تو نہیں ہے، لیکن وہ ابھی پریکٹس کی وجہ سے وہ تقریباً صحیح کاٹ دیتا ہے، لیکن اگر وہ کبھی اس کو نہیں کٹا تو وہ چیز ہمارے ذمہ آئے گی، ہماری پیٹ میں جائے گی، پھر ہمیں ہی نقصان پہنچائے گی۔ تو لہٰذا دین کی دعوت دینا اور دین کی بات آگے پہنچانا یہ ہمارے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ جتنے لوگ دین پر آئیں گے اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، ہم اپنے دین پہ صحیح جم سکتے ہیں، کہ کتنے شعبوں میں ہم محتاج ہیں دوسروں کے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں بس میں کر رہا ہوں تو کافی ہے، دوسرے نہیں سن رہے تو نہ سنیں، ان کا نقصان، وہ ان کا نہ سننا مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ بات صحیح نہیں۔ ہر طبقہ، ہر شعبہ جس کے اندر دین زندہ نہیں ہوگا، وہ شعبہ، اس شعبے والے دوسروں کے لیے عذاب بن جائیں گے، جیسا کہ بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ سوشل لائف جو ہے وہ ایسے نہیں چلا کرتی کٹ پٹ کے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے سب کا تعلق بن رہا ہے۔ تو یہ چیز بتانے والی ہے کہ چاروں ذبح ہونی چاہیے، بہتر تو یہ چاروں کٹیں، اور 4 میں سے کم 3 ضرور کٹنی چاہیے۔ اور پورا گلا کاٹ دینا یہاں سے وہاں تک، گردن الگ کر دینا، اس کو مکروہ کہا گیا ہے۔ اس سے حرام تو نہیں ہوگا اگر کسی نے کر دیا، لیکن یہ مکروہ ہے۔ اور چھری پھیرنا، یعنی کہ ایک ضرب مار کے پوری گردن الگ کر دینا، یہ بھی اس سے بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ چھری کے کاٹنے کا ایکشن ہونا چاہیے، کٹنگ ایکشن ہونا چاہیے، اور وہ خون اس میں سے بہے۔ اور اگر ہم گردن پوری پیچھے سے الگ کر دیں تو یہ جو ریڑھ کی ہڈی اوپر سے جاتی ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی دماغ کا تعلق سارے جسم سے بناتی ہے، اور دل کو بھی جو چیز جا رہی ہے، دل جس سے دھڑک رہا ہے، اور سارے آرگنز جس سے کام کر رہے ہیں، وہ سارے ان سب کے لیے جو احکام پہنچتے ہیں دماغ کے، وہ ریڑھ کی ہڈی سے ہی پہنچتے ہیں۔ جب ریڑھ کی ہڈی کٹ گئی تو سارا سب سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تو ہارٹ کی پمپنگ ایکشن کافی دیر تک چلتا رہنا چاہیے، تاکہ جتنا یہ گاڑھا خون ہے جو جمنے والا، جو حرام ہے، یہ جسم سے نکل جائے۔ اگر یہ جسم میں رہ جائے گا تو یہ حرام گوشت کو حرام بنا دے گا، گوشت کو نقصان دہ بھی ہوگا۔ انسانی معدہ اس کام کے لیے بنا نہیں ہے کہ وہ خون کو ہضم کر سکے۔ یہ جو وحشی جانور ہیں، شیر، چیتے، بھیڑیے، یہ لوگ، ان کے معدے اللہ نے اس طرح بنائے، اور ان کی فطرت بھی وہی ہے۔ تو انسانی جسم اس کو برداشت نہیں کرتا، پھر اس کے نقصانات ہوتے ہیں، فزیکل بھی ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کی چیزیں، نقصانات ہوتے ہیں اس کے۔ اور اللہ کا حکم توڑنا، یہ بذات خود ایک الگ مستقل ایک نقصان کا سبب ہے۔ تو کوئی کہے کہ نہیں نہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، تو اللہ کا حکم توڑنا بذات خود ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا، اس کو سیکھنا، ہم میں سے سب کو ذبح کرنا آنا چاہیے جانور۔ اگر جو ہے کم از کم بکرا، مرغی وغیرہ تو ذبح کرنا آنا ہی چاہیے، سارے احکام ہمیں پتہ ہونے چاہیے، اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے جانوروں کو اس وقت تک جب تک کہ اس کی جان پوری نہ نکل جائے۔ جیسے بقرعید میں ذبح کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کم از کم ایک بکرا تو ہر بقرعید پہ ذبح کر ہی لیں گھر میں، مل ملا کے، تاکہ ہمیں یہ سارے مسائل بھی پتہ ہوں، اور یہ سروائیول اسکلس ہیں جو آنی چاہیے۔ ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی، لیکن باہر جاتے ہیں تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم آسٹریلیا گئے، ہم وہاں پہ 2 مہینے تک ہم نے گوشت نہیں کھایا، اس لیے کہ ہمیں یقین ہی نہیں تھا کہ، اور اعتماد ہی نہیں تھا کہ جو مل رہا ہے وہ صحیح مل رہا ہے نہیں مل رہا، اور کس طرح ذبح ہو رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ اور جو لوگ وہاں رہتے تھے، جو مسلمان وہاں پہ اور اچھے دیندار بھی، ان سے پوچھا، ان کو بھی کچھ زیادہ باتیں پتہ نہیں تھی۔ لوگ کھانے پینے کے معاملے میں اور نفس کی خواہش کے معاملے میں ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، ہم نے اس کی بات پہ اعتبار کر لیا۔ تو آپ نے کبھی اپنے پیسوں کے بارے میں اعتبار کیا مسلمان پہ؟ یہاں بازار میں نکلیں پاکستان میں، کراچی میں، اور آپ کو ہر ایک جھوٹ بولتا اور دھوکہ دیتا نظر آئے گا، ان پہ بھی تو اعتبار کر لیا کریں۔ کھانے پینے کے معاملے میں کیوں اللہ کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتا ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور پھر وہ حدیث کا حوالہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس کا مفہوم ہے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، تو لہٰذا مسلمان کی بات اعتبار کر لو۔ تو یہ سارے مسلمان کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یہ جھوٹ نہیں بولا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کی بات پہ جب پیسے کا معاملہ آتا ہے تو کیوں نہیں اعتبار کرتے ہیں ان کے؟ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا بند کریں ہم لوگ، اور کم از کم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بھی قولوا قولا سدیدا، سچ بات تو بولیں۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم بھی اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو اگر کھانے پینے میں چونکہ نفس کا دھوکا ہے نا، تو کیوں یہ مسلمان کی باتیں مان لیتے ہیں؟ تو مسلمان کی باقی باتیں بھی تو مانو نا۔ یہ بازار میں جاتے ہو چیزوں کو کئی دفعہ تحقیق کیوں کرتے ہیں؟ پھر کئی دکانوں پہ کیوں پوچھتے ہیں 2 نمبر مال تو نہیں بیچ رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا؟ تو بات اصل میں یہ کہ کوئی ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مطلب ہی نہیں ہے یہ۔ اور ہمارے سامنے جو مستقل ہر مسلمان اس وقت جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فرمایا؟ ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط فرما ہی نہیں سکتے۔ آپ نے جو حدیث آتی ہے کہ جی ایک صحابی کہتے ہیں کہ یس وسلم مسلمان سے چوری ہو سکتی ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے، زنا ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا؟ یہ کم و بیش مفہوم آتا ہے حدیث شریف کا۔ اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ جی جھوٹی بول ہی نہیں سکتا وہ۔ تو بھائی اگر اس کا یہ مطلب ہے حدیث شریف کا، تو ہمارے سامنے جو بڑی مستقل بڑی تعداد میں سب جھوٹ بول رہے ہیں، سارے تاجر جو ہے سارے سے مراد کم و بیش تقریباً ہر دھوکے اور جھوٹ کے بغیر کام ہی نہیں چل رہا۔ آپ ملیں بزنس مین سے، وہ کہے گا یار بغیر جھوٹ بولے کام چل ہی نہیں سکتا، پاکستان کی چیز کو چائنا کی چیز کہہ کے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ جس سے آپ ملیں گے وہ یہ کہے گا، اللہ ماشاء اللہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا مل جائے تو مل جائے۔ ایک جو کہا جاتا ہے نا، شاید حدیث میں یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ہوگا سچائی اور امانتداری اور دیانتداری جو ہے وہ غائب ہو جائے گی معاشرے سے، ناپید ہو جائے گی، اور بالکل، اور لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچیں گے کہ یہ مشہور آدمی کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ سچ بولتا، یہ دیانتدار ہے۔ تو یہی ہو گیا آج کل۔ تو پھر یہ ہمارے سامنے کیا ہے اگر کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بولتا؟ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے غلط بات فرمائی ہے؟ کہ نہیں، ہم نے غلط سمجھا ہے، ہم نے اپنے نفس کے فائدے کے لیے مطلب نکال لی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ مسلمان تو سب جھوٹ بول رہے ہیں اور بدنام ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں مسلمان بدنام ہے اس وقت، دھوکے بازی، مال دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹ بولنا اتنا شدید گناہ ہے اور اتنا برا عمل ہے کہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا دعویٰ کرے، اس کے بعد پھر جھوٹ بھی بولے، کہ اس کی شان کے خلاف ہے، اور وہ جھوٹ بول بول کے شدید ذلت کی گڑھے میں گر رہا ہے، وہ اپنے منصب سے اتر رہا ہے، اور جو کہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ پاک ذلت دے رہے ہیں پوری قوم کو۔ تو ہم جب وہاں گئے آسٹریلیا، تو ہم نے تو نہیں کھایا، ہمیں تو یقین نہیں تھا ہمیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے فارم وام ڈھونڈے کوئی، پھر ہم جا کے خود وہاں ذبح کر کے لے کے آتے تھے دوست کے ساتھ مل کے۔ پھر ہماری دیکھا دیکھی اور لوگ بھی ذبح کرنا شروع ہو گئے۔ پھر ہمیں دوسرے سڈنی وغیرہ میں ہمیں پھر تحقیق ہوئی، ہم رہتے تھے کیمبرا میں، پھر سڈنی وغیرہ میں تحقیق ہوئی کہ عالم دین ہے ساؤتھ افریقہ کے، وہ ذبح کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے خود مرغیاں، پھر ان سے جا کے ہم خرید کے لے کے آئے، پھر اور جگہیں پتہ چلی، ورنہ ہم اس طرح نہیں کھاتے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ کھانے کی اشیاء کے اندر مختلف احکام ہیں۔ گوشت ایک گوشت ایک الگ کیٹیگری ہو گئی، اور باقی ساری کھانے کی کیٹیگریاں الگ ہو گئی۔ تو گوشت کو ہٹا کے جتنی باقی کیٹیگریز ہیں، ان کا حکم یہ ہے کہ ان پہ ان کا حلت کا حکم ہے، الا یہ کہ ان کے اوپر دلیل سے ثابت ہو جائے کہ وہ حرام ہے۔ یعنی کہ ہر کھانے کی چیز کو ہم حلال سمجھا جائے گا جب تک کہ پروف نہیں ہو جائے کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی مشکوک چیز ہے، کوئی اس کے اندر حرام چیز ہے۔ اور اگر مشکوک چیز ہے تو پھر شک کی چیز کو ویسے ہی چھوڑنے کا حکم ہے۔ اور گوشت کے بارے میں بائی ڈیفالٹ یہ لیا جائے گا کہ یہ حرام ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے۔ اتنی اہم چیز ہے یہ، اس کو سمجھ جائیں۔ اس کو اور آسان لفظوں میں بیان کروں تو کھانے کی ہر چیز انوسنٹ انٹل پروون گلٹی، اور گوشت گلٹی انٹل پروون انوسنٹ۔ تو اس کے بارے میں شدید احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی آپ پاکستان میں بھی سیکھیں گے ذبح کرنا، اور بقرعید پہ ایک آدھ بکرا کر لیا کریں گے، تو اب یہ قصائیوں کے نخروں سے آپ کو ویسی جان چھوٹے گی۔ پھر اس کے بعد اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے اس کے بعد لے جائیں اس کو، وہ بیٹھے ہوتے ہیں خالی اپنی دکانوں پہ، وہ آپ سے پر کلو کے حساب سے کچھ پیسے لیں گے، آپ کو اچھا صاف ستھرا گوشت بنا کے دے دیں گے۔ پھر کم از کم آپ ذبح کر کے کھال اتار کے اندر سے صاف کر کے اور اس کے
4-5 بڑے بڑے ٹکڑے اس کے کر دیے، تو باقی آپ کو اس کا ضرورت نہیں ہے، اس کو گوشت آپ کاٹنے کی کوشش کریں گے تو خواہ مخواہ میں خراب کریں گے اس کو۔ تو یہ اچھا اور پھر فرمایا کہ وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، وہ بھی مردار کس میں آتا ہے، مگر وہ جسے تم ذبح کر لو، تو کسی، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی درندے نے، شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے کسی جانور پہ حملہ کیا اور کھا رہا تھا، اور ابھی اس نے پورا مرا نہیں وہ جانور، اور کسی وجہ سے چھوڑ دیا اس نے، یا کسی نے ڈرا کے اس کو بھگا دیا، اب وہ جانور ابھی زندہ ہے، تو آپ اس کو ذبح کر لیں تو وہ حلال ہو جائے گا۔ اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا فرشتے گاؤں میں، بتوں کے اوپر اور غیر اللہ، غیر دوسرے مذاہب اس کو اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پہ ذبح کریں، وہ سب حرام چیزیں۔ اور اسی طرح سے ہر وہ جانور دیکھیں جس میں لکھا ہوا ہے نا کہ جو وہ جانور جو کسی ضرب سے مر جائے، کسی چیز کی چوٹ سے مرے، ڈنڈا مار کے کسی کو مارا ہے، وہ جانور مر گیا، وہ حرام ہے، مردار میں خون نہیں بہا، گلا نہیں کٹا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے کہ اس کا ذبح کرنے والا مسلمان ہو اور صحیح العقیدہ۔ غیر مسلم ذبح کرے گا وہ چیز حرام ہو جائے گی، اس نے سارے اسلامی طریقے سے ذبح کیا لیکن ہے خود غیر مسلمان، تو پھر نہ یہ چیز اس کا کاٹا ہوا جو ہے وہ حرام ہے، زبان میں نہیں آئے گا، مردار میں آ جائے گا۔ اچھا، ضرب سے مر جائے، یعنی کہ اگر کسی نے گولی چلائی، شکار کھیلنے جاتے ہیں، چاہے بسم اللہ پڑھ کے گولی چلائی، لیکن اگر اس گولی سے وہ جانور مر گیا تو وہ حرام ہو گیا، اس لیے کہ گولی کا جو ایکشن ہے وہ چوٹ لگنے کا ایکشن ہے، ضرب، جا کے ایک چیز ٹکراتی ہے زور سے، اور اس زور کی وجہ سے کھال کو، اسکن کو پھاڑتی ہوئی، فلیش کو پھاڑتی ہوئی اندر جاتی ہے اور آرگنز کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اس سے مر جاتا ہے، خون نکلتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو یہ چوٹ کا ایکشن ہے، یہ کٹنگ ایکشن نہیں ہے۔ کٹنگ ایکشن جو ہوگا اس سے جو چیز جو مرے گا وہ پھر جائز، وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شکاریوں کو یہ کوشش ہوتی ہے، ہنٹرز کی، کہ وہ ایسی جگہ ماریں کہ جس سے جانور مرے نہ، لیکن وہ زخمی ہو جائے، بھاگ نہ سکے، پھر پہنچ کے اس کو ذبح کر لیں، اگر اس میں جان باقی ہے اس کو ذبح کر لیں پراپر طریقے سے، وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تیر سے اگر مارا اور تیر بلنٹ تھا تو وہ اس تیر سے ہلاک ہوا ہوا بھی حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر وہ تیر ایسا تھا کہ اس کے کٹنگ ایجز بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، چاقو کی طرح سے کٹنگ ایج بنے ہوئے تھے، اور وہ کاٹتا ہوا اندر گیا ہے اور اس نے پھر وہ خون کو بہایا ہے، تو پھر وہ چیز حلال ہو سکتی ہے، اور اس کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا۔ پھر فرمایا یہ بھی حرام کیا گیا کہ تقسیم کرو تیروں کے سبب، یہ سب بالازلام، یہ سب گناہ کام ہے۔ تیروں کے ذریعے سے عرب جو تھے وہ فال نکالا کرتے تھے، جسے کہتے ہیں اب رقہ نکالا کرتے تھے کہ ایسا یہ کام کریں نہ کریں، تو یہ توہم پرستی ساری چیزیں، جیسے آج کل یہ کچھ ہوتا ہے ویسٹ میں، ٹیرٹ کارڈز ہوتے ہیں شاید، میرے خیال میں ٹیرٹ کارڈز ہی کہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام چیزیں ہیں، حرام کام ہے، اور وہ اس پہ اتنا زیادہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر کام کے لیے اس سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل حرام چیزیں ہیں ساری۔ پھر آ جاتا ہے کہ اور اسی سے متعلق یہ آ جاتا ہے کہ نجومی، پیشن گوئیاں کرنے والا، مستقبل کے حالات بتانے والا، یہ حرام ہے، اور اس کے پاس جانا اور اس سے مستقبل کے حالات پوچھنا یہ بھی حرام ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اس کو کاہن بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو 3-4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو کسی نجومی کے پاس، کاہن کہتے ہیں نجومی جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، فارچون ٹیلر، اس کے پاس گیا اور اس سے اپنی چیزیں باتیں پوچھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس چیز سے، وہ شخص جس نے یہ کام کیا وہ اس چیز سے بیزار ہو گیا جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن سے، اسلام سے بیزاری کا اظہار ہے اس کا یہ عمل، ٹھیک ہے۔ حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا یا اینل سیکس کرنا، یہ سب حرام، حرمت کے اندر آتا ہے۔ آپ اتنی ناراضگی آپ سے فرمائی کہ جو ان میں سے کوئی کام کرے گویا وہ اسلام سے بیزار ہو گیا ہے۔
پھر فرمایا، ایک تابعی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو 3 چیزوں کے لیے پیدا فرمایا: آسمان کی خوبصورتی کے لیے بنایا، شیاطین کے مارنے کے لیے، اور راستہ دکھانے کی علامت بنایا۔ نارتھ سٹار، اور اس سے نیویگیشن کا کام لیا جاتا ہے، اس سے دیا جاتا تھا۔ جس نے اس کے سوا کوئی اور کام کے لیے استعمال کیا، مستقبل کی باتوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، کیلکولیشنز کے لیے، اس نے غلط بات کی، اپنا جھوٹ بولا، اس نے الٹی سیدھی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کیا، اور جو چیز وہ نہیں جانتا خواہ مخواہ اس کے جاننے کا دعویٰ کیا۔ تو یہ علوم تھے پہلے، اب اس حالت میں باقی نہیں رہے، اب اس میں الٹی سیدھی چیزیں شامل ہو چکی ہیں۔ اور اگر پچھلی قوموں کے اندر یہ حلال تھے تو ہماری قوم اس امت کے لیے حرام ہو گئے ہیں چیزیں۔ ہر وہ چیز جو پہلے کبھی تھی اور حلال تھی بھی، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی حلال ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو چیز اتری ہم اس کے پابند ہیں۔ اگر کسی اور نبی کے امت میں، کسی اور نبی کی شریعت میں کوئی چیز حلال تھی تو اس سے ہمارے لیے حلال نہیں ہو جاتی وہ۔ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، آپ کی شریعت میں کیا حلال کی گئی۔ بعض لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، بالکل ایسے ان کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ بس کبھی دل چاہتا ہے ہنسیں، کبھی رونے کو بھی دل کرتا ہے۔ ادھر ادھر سے قصے نکال لیتے ہیں قرآن میں سے، دوسرے انبیاء کے بھی، اور ان کو اپنے مطلب پہناتے ہیں، وہ مطلب بھی نہیں ہوتا ان کا، اور پھر اس سے حلال ہونے کا ثبوت دے دیتے ہیں۔ جیسے موسیقی حرام ہے، ظاہر ہے، سارے ساز حرام ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ کوئی بات نکال لیں گے کہ وہ زبور کو موسیقی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور یہ موسیقی بھی یہ اپنی طرف سے جھوٹ بول کے کہ، اور اس جو ہے تو بھئی، اگر بالفرض ایک تو یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ بالکل، اور اگر یہ ہوتی بھی تو بھی داؤد علیہ السلام کی شریعت کا ہماری شریعت سے کیا تعلق ہے؟ سارے نبی علیہ السلام ایک دین لے کر آ رہے ہیں۔ دین نام ہے تو ہوتا ہے عقائد کا، اور شریعت نام ہوتی ہے احکام کا۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہی تھا، میجر عقائد جو لے کر آئے تھے سب وہی لائے تھے۔ شریعتیں الگ الگ تھیں، احکام الگ الگ تھے، نماز کے پڑھنے کے طریقے الگ الگ تھے، روزے کے طریقے الگ الگ ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور زمانے میں جو روزہ تھا اس میں بات چیت کرنا بھی منع ہوتی تھی۔ سورہ مریم میں آئے گا نا کہ اللہ نے کہا کہ بھی تم بات نہیں کرنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا میں کیا منہ لے کے جاؤں گی لوگوں کے سامنے؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں، تم ان سے کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، اشاروں سے کہہ دینا میرا روزہ ہے، بات نہیں کر سکتی۔ ان کے روزے میں بات کرنا حرام، منع تھی، روزہ ٹوٹ جائے اور یہ بچہ خود سنبھال لے گا۔ تو شرعی احکام الگ الگ تھے، دین ایک تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، الیوم، مشہور زمانہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے پورا کر دیا تمہارا دین، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ اختیار کرنے کے لیے پسند کر لیا۔ ٹھیک، تو یعنی کہ دین مکمل ہو گیا۔ جتنے احکام نازل کرنے تھے وہ سارے اللہ نے نازل کر دیے، قرآن میں ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے اندر ہوں گے۔ یہ دو سورسز ہیں جن کے اندر قیامت تک کے احکام موجود ہیں۔ لیکن کتنی ساری چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، کتنی ساری چیزیں، مسائل اس زمانے میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں جو بظاہر ہمیں نہیں پتہ چل رہے ہوتے۔ میڈیکل سائنس کے کتنے کتنے مسئلے ہیں جو پہلے موجود ہی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اس سے پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں دین میں نے مکمل کر دیا، وہ سارے کے سارے قیامت تک کے ایک ایک سینیریو اگر نقل کیا جاتا قرآن میں اور حدیث میں تو پتہ نہیں کتنی والیومز بن جاتی ہیں اس کی، اور سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا، اور اس کو ریٹین کرنا کتنا مشکل ہوتا۔ تو اللہ پاک نے کچھ حکم صاف صاف بتائے اور باقیوں کے اصول بیان ہو گئے، اور ان اصولوں سے اجتہاد سکھایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی، صحابہ کی ٹریننگ کی، باقاعدہ اجتہاد کی، اور ان کو مشق کرائی، اور پھر مجتہدین جو ہیں، ہر زمانے میں مجتہدین رہتے ہیں، وہ ان اصولوں کی مدد سے ہر سینیریو جو پیش آتا ہے اس کے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، وہ معلوم کرتے ہیں۔ اس کو ڈیڈکشن کہتے ہیں، قیاس کرتے ہیں۔
یہ پروسیس چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت اعلیٰ درجے کی عقل، انٹیلیجنس چاہیے، اور وہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو ہر شخص مجتہد نہیں بن سکتا۔ اسی لیے یہ جو چار ائمہ اور جن کو امت نے لیڈر تسلیم کیا ہے فقہ کے اندر، قرآن اور سنت کی فہم کے اندر، ان کو لوگوں نے امام مانا ہے، تو ان کی اہمیت اسی وجہ سے کہ ان کو اللہ نے ایکسیپشنل انٹیلیجنس عطا کی تھی ان چیزوں کے اندر، اور انہوں نے گھس کے اندر قرآن اور سنت کے اندر غور و فکر کر کے جو مسائل نکالے ہیں، وہ عام آدمی پہنچ نہیں سکتا ان تک، اس کی عقل پہنچ نہیں سکتی۔ پھر اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس آیت سے یہ سمجھ میں آئی بات کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا وقت قریب آ گیا۔ یہ آخری حج کے موقع پہ عرفات میں نازل ہوئی تھی آیت۔ تو یہ کیسے مطلب اس سے نکل آیا؟ لوگوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کے آنے کا مقصد ہی دین کو مکمل کرنا ہوتا ہے، تو اور پورا دین لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب جی سارا دین جو احکامات بھیجنے سے بھیج دیا ہم نے، تو اس کا مطلب نبی کا مقصد اب پورا ہو گیا، اور اب قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے، اور ایسے ہی تھا۔ اس کے 81 ڈیز کے بعد، تقریباً اس آیت کے 81 ڈیز کے بعد اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ صحابہ نے کہ کوئی 10-12 سوالات، 13 سوالات جو ہیں وہ قرآن میں آئے کہ صحابہ نے سوال کیے۔ صحابہ کو سوال، ابھی آگے بھی آیت آئے گی جس میں یہ بتایا جائے گا کہ صحابہ کو سوالات کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، کہ زیادہ سوالات کرنا مسائل کے بارے میں اور جستجو کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ بہت سے احکام ایسے تھے جو صحابہ کے سوال پوچھنے کے اوپر نازل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر غلبہ تھا رحمت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ امت کے اوپر بہت تنگی آئے اور زیادہ احکام آئیں، زیادہ ریسٹرکٹ کیے جائیں، فلیکسیبلٹی چاہتے تھے امت کے لیے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ، اور ناراض ہوتے تھے کہ جو صحابہ زیادہ سوال پوچھتے تھے۔ صحابہ عام طور سے خاموش رہتے تھے، لیکن ان کو علم کی جستجو تو ہوتی تھی، ذیل میں سوال ہوتے تھے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی گاؤں کا دیہاتی آ جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو کے، تو دیہاتیوں کو چونکہ اتنا زیادہ ایٹیکیٹس اور مینرز نہیں پتہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، تو وہ منہ پھٹ انداز میں جو دل چاہتا تھا پوچھ لیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع بھی نہیں کرتے تھے کہ اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ تو جب کوئی ایسا دیہاتی آتا تھا تو صحابہ خوش جاتے تھے کہ اب یہ آئے گا، اور اب یہ جو اس کا دل کرے گا وہ پوچھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے اور ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ تو پھر آپ سے فرماتے تھے کہ دیکھو چیزوں کے بارے میں اتنے سوال نہ کیا کرو، ان کو بنی اسرائیل کی گائے نہ بنا دینا کسی چیز کو، ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے اوپر اتنے شدید حکم نازل کرتے کہ تم پھنس جاؤ۔ اسی لیے قرآن کی قرات کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے فلیکسیبلٹی مانگتے رہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ نبی آپ امت کو ایک طریقے سے قرات کرائیں بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا نہیں، یا اللہ صلی اللہ، یا اللہ آپ اور اجازت دے دیں، اور طریقوں سے اجازت دے دیں۔ پھر یہاں تک کہ 10 قراتیں کی اجازت مل گئی، 10 مختلف لہجوں کے اندر پڑھے جانے کی، 10 مختلف اسٹائل سے پڑھے جانے کی، اور ہر قرات کے اندر 2 مزید روایتیں، یعنی 20 طریقے سے قرآن کو ریسائٹ کیا جا سکتا ہے ان میں، اور یہ 20 طریقے متواتر طریقے ہیں، اور ان میں آپس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ بعض دفعہ صرف پڑھنے کا اسٹائل فرق ہو جاتا ہے، پروننسیشن فرق ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کچھ الفاظ ان میں آگے پیچھے بدل جاتے ہیں، کچھ ٹینسز بدل جاتے ہیں وربس کے، تو جس سے مطلب تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتا ہے، اس سے زیادہ مطلب آگے پیچھے نہیں ہوتا، لیکن اس سے سمجھنے بھی وسعت ملتی ہے، اور مختلف جو قبائل تھے ان کے مختلف لہجے اور ان کے مختلف اسٹائلز تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ سب کو آسانی ہو جائے اور کسی کو تو تنگی نہ رہے۔ جیسے قرات میں
جیسے مشہور قرات جو ہے امام حفص کی روایت ہے، امام عاصم کی قرات عاصم بروایت حفص، اس کے اندر سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے، اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ مالک اونر ہے، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اور ایک روایت میں اس کو اس طرح پڑھا گیا ملک یوم الدین، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، مالک کہتے ہیں اونر کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن یہ مختلف روایتوں میں آتا ہے، اور یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ متواتر ہیں، اور ان کی حفاظت کی جا رہی ہوتی ہے، اور دنیا میں مختلف جگہوں پہ دو ایک روایتیں پڑھی مستقل رواج میں ہیں، قراتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ افریقہ کے کچھ ممالک میں کچھ ایک آدھ روایتیں مختلف دوسری طریقے سے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، وہاں زیادہ تر دنیا کے زیادہ تر حصوں میں روایت حفظ چل رہی ہوتی ہے، امام عاصم کی، قرات عاصم کی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ فلیکسیبلٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آپ مانگتے تھے اللہ سے، اور اسی لیے بہت ساری چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، امت کے اندر آپشن رکھی ہوئی ہے اختلاف، اور اسی وجہ سے جو اختلاف رائے ہے اس امت کا، وہ اختلاف رائے جو ہے وہ رحمت ہے۔ تو یہ مسلمان کا ایک گروہ جو ماڈرنسٹک گروہ ہے، وہ حد سے زیادہ پرسیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں، بس ایک ہی مسئلہ ہے، اور یہ جو ہماری رائے ہے اس کے خلاف جو کرے گا وہ گمراہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، کتنی چیزوں کے اندر مختلف اوپینینس ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی اور خاموش ہو گئے آپ، اور آپ نے صحابہ کے اندر جو اختلاف رائے تھا اس کو رہنے دیا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نبی پاک کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں، ان ایکسپرٹس کے اندر جو ڈفرینس اوپینین ہوتا ہے، وہ ڈفرینس اوپینین سے امت کے اندر فلیکسیبلٹی اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں بس ایک ہی رائے ہو اس وقت، تو آدمی پابند ہو جائے گا کہ بس اس کے علاوہ تو کچھ اور کر ہی نہیں سکتا، وہ جائز نہیں ہے۔ لیکن جب ائمہ مجتہدین ان میں 2 یا 3 یا 4 رائے موجود ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو اب امت کے لیے اس میں فلیکسیبلٹی آ سکتی ہے، اور فتویٰ دیتے وقت اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے آسانی اس امت کے لیے رکھی ہے، جس میں آسانی رکھی ہے اس میں کیوں اس کو تنگ کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک چیز جو امت میں اس وقت پیدا ہو رہی ہے، اور وہ انٹرنیشنلائزیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، وہ یہ کہ نہیں یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، اور یہ یونٹی کے خلاف ہیں۔ بھائی یہ بالکل یونٹی کے خلاف نہیں ہے، یہ بات ہی بالکل غلط ہے۔ کبھی آپ سمجھیں اور پڑھیں اور مطالعہ کریں، اور اسلام کا مزاج دیکھیں، اور سیرت کو پڑھیں، اور صحابہ کی زندگی پڑھیں، تو آپ کو ملے گا کہ یہ ڈفرینس اوپینین ہی مزاج اسلام ہے، اور اللہ کے حکموں میں تو کوئی یونٹی کا تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میری مون سائٹنگ کے اوپر جو لیکچر تھا ابھی رمضان سے تھوڑا دن پہلے، اس میں اس بات پہ میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے، وہ بھی یوٹیوب پر موجود ہے لائیو ریکارڈنگ سیشن میں، اس کو آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں، نجس چیزیں، گندی چیزیں ان کو حلال نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، انسان کی طبیعت خود نفاست پسندی کی طرف جاتی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اچھی چیزوں کی طرف ہی جائیں گے، اور جو گندی چیزیں ہیں، نجس چیزیں ہیں، کراہت والی چیزیں ہیں، تو ان لوگوں کی نفاست پسند لوگ، اچھے طبیعت والے لوگ ان چیزوں سے گھن کھاتے ہیں، برے لگتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے کے اثرات بھی ویسے ہی گندے ہوتے ہیں طبیعت کے اوپر۔ آپ کو ایسی قومیں ملیں گی جو ہر چیز کھا رہی ہوتی ہیں، کتا بھی کھا جاتے ہیں، اور مینڈک بھی کھا جائیں گے، اور کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، چھپکلیاں کھا جائیں گے، اور جو نہیں آپ کو ایسی قومیں بتائیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں طبیعت کے اوپر ویسے ہی برے اثرات پیدا کرتی ہیں، اور سوچ بھی ویسی بری ہو جاتی ہے، مزاج بھی ویسا برا ہو جاتا ہے، اور طبیعت جو ہے وہ حق کو لینے پہ راضی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس لیے کھانے کے اثرات جسم پہ مرتب ہوتے ہیں۔ ایک امریکن پروورب بھی ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ، جو تم کھاتے ہو تم وہی ہوگے۔ تو عیسائیت کے اندر بھی اصلاً تو خنزیر منع ہے،
لیکن اب یہ جتنے قومیں ہیں جن کو ہم عیسائی سمجھ ہوتے ہیں، وہ عیسائی نہیں ہیں یہ۔ تو یہ سب خنزیر کھا رہی ہوتی ہیں، اور ان کی سوروں کی جو ہے پگس کی فارمنگ چل رہی ہوتی ہے اور بڑی تعداد میں۔ تو اسی کے اثرات ان کی طبیعتوں پہ آتے ہیں، اس لیے کہ جو اس کے روحانی اثرات بے شمار، جو اس کے علاوہ سور خود گندگی کا پسند جانور ہے، بے حیا بے شرم جانور سمجھا جاتا ہے، اور اس کے کھانے کے اثرات بھی ویسے ہوتے ہیں کہ کھانے والا بھی بے حیا بے شرم ہو جاتا ہے، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں چیزیں۔ پھر فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا، اور ان کے لیے تمہارا کھانا حلال کیا گیا۔ تو یہاں سے ایک مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں موجودہ دور کے، اور اس آیت کو لے کے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ اب یہود اور نصارہ کا کھانا حلال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کھانا حلال سے مراد، طعام سے مراد یہاں پہ گوشت ہے، کہ وہ جو گوشت کھاتے ہیں اور وہ جو ذبح کرتے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اور تمہارا گوشت ان کے لیے حلال کیا، باقی کھانا تو ویسے ہی حلال ہے۔ گندم اور آم اور سیب اور دالیں، ان میں تو کوئی حلت اور حرمت نہیں ہے، یہ تو چیزیں کوئی اس میں وہ بات نہیں ہوتی۔ تو گوشت کے بارے میں بات ہوتی ہے، گوشت کو ذبح کرنے کا طریقہ، لیکن یہ اس میں کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط آج کے زمانے میں پوری نہیں ہوتی۔ تو آج جن لوگوں کو اہل کتاب سمجھا جاتا ہے وہ ان شرائط کو پورا نہیں کرتے۔ اس میں ایک بڑی تعداد کنفیوز ہو رہی ہے اس کے اندر۔ کیوں کنفیوز ہو رہی ہے؟ اسی لیے کنفیوز ہو رہی ہے کہ اس کے اندر بھی نفس کا دھوکا آ گیا اس کے اندر۔ کھانا جو ہے وہ بڑی کمزوری ہے۔ آپ کو بازار جائیں گے اور ایک مرغی روسٹ ہوتی ہوئی یا بروسٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یا ٹکے بنتے اور اس کا باربیکیو کا خوشبو آپ کو آئے گی، تو آپ پھر پاگل ہو جاتا ہے آدمی، بھوک لگ رہا ہو، پھر وہ بہانے تلاش رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی آیا اور ابھی بھی آیا اور آگے بھی آئے گا۔ تو ایک جگہ پر ہے کہ ذبح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جاتا ہو۔ تو آج ایک چیز یہ ہو گئی، اور وہ لوگ جو اس کو ذبح کر رہے ہیں وہ اہل کتاب، وہ اپنے عقیدوں پر ہوں، وہ اپنے مذہب پہ چلتے ہوں، جو بھی ان کا مذہب ہے، ٹھیک ہے، وہ اس مذہب پہ چلتے ہوں، اپنی تعلیمات پہ چلتے ہوں، جو بھی ان کی بائبل میں اور تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ تعلیمات میں، اس کو پریکٹس میں لا رہے ہوں، اس پہ یقین تو کم از کم رکھتے ہوں، عمل میں نہ بھی لاتے ہوں تو اس کے عقائد تو ان کے ہوں کہ ہاں اللہ ہے موجود، ہاں آخرت ہے، آخرت پہ یقین، رسالت پہ یقین۔ وہ چاہے شرک کر رہے ہوں، جو کچھ کر رہے ہوں، یہود تو شرک نہیں کرتے، یہود تو توحید پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کافر اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا۔ تو ہر نبی پہ ایمان لانا ضروری ہے، ہر کتاب پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور جو فائنل کتاب ہوگی اس پہ چلنا ضروری ہے جو ان کے زمانے میں ہو۔ تو یہ چیزیں آج کل پائی نہیں جاتی۔ کوئی بھی ان میں سے اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتا۔ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ضروری ہے، اللہ، لفظ اللہ کا استعمال ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود بھی اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، عیسائی بھی اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ مشرکین بھی اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن مشرک چونکہ اہل کتاب میں نہیں ہے، ان کا ذبیحہ تو حلال ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں آج کل مفقود ہیں، ہے ہی نہیں، پائی نہیں جاتی، لہٰذا یہ علماء مستقل اس بات کو بول رہے ہیں کہ آج ہم جن قوموں کو اہل کتاب سمجھ رہے ہیں یہ اصل میں نہیں ہے، نصارہ سمجھ رہے ہیں، یہ نصارہ نہیں ہے۔ یہ تو ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو دین پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ دیکھیں، عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اعمال اتنے اہم نہیں ہیں جتنے عقائد اہم ہیں، اور عقائد میں کم از کم یہ کہ اس کا دین کو مانے تو صحیح ہوا، اللہ کو مانے تو صحیح ہوا، رسولوں کو مانے تو صحیح ہوا، آخرت مرنے کے بعد اٹھنے کو مانے تو صحیح ہوا۔ لیکن ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ وہ ایتھیسٹ پیدا ہو گیا۔ ان میں سے جو ان کی نئی نسلیں جتنی بھی نکل رہی ہیں، یہ ہم تو 15 سال وہاں رہ کے آئے ہیں نا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ باتیں بھی کی ہیں، ان کے ساتھ ان کو ایکسپلور بھی کیا ہے، انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے، یہ سب ملحد لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں۔ یہ آپ کو لگیں گے کہ یہ آپ کا گمان ہے کہ یہ عیسائی ہیں، یہ عیسائی نہیں ہے، ان میں سے بہت کم تعداد ان میں سے عیسائی ہے۔ اور وہ بھی جو عیسائی ہیں، وہ بھی جو کہتے ہیں ہاں بائبل کو مانتے ہیں،
ہم خدا کو مانتے ہیں اور ہم ہیں عیسائی، اور وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں اور ہم فلاں فلاں فرقے کے ہیں، وہ بھی اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کرتے، اور ان کا ذبح کرنے کا طریقہ بھی وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کا ہے۔ تو یہ شرائط پوری ہونی چاہیے کہ ان کے ذبح، ان اہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت حلال ہوگا جب نمبر ایک وہ اپنے عقائد پر ہوں گے، اپنے دین کو مانتے ہوں گے۔ جو اپنے دین سے ہی بیزاری کا اعلان کر رہا ہے کہ یار میں تو پوچھتا ہوں ان سے، میں نے پوچھا کہ بھئی تم اکثر جو ان سے بات ہوتی تھی، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا تھا امریکہ آسٹریلیا میں، کہ تم کس دین پر ہو، تمہارا ریلیجن کیا ہے؟ کہ میں بردر میٹ آئی واز ریزڈ ایز اے کیتھولک، کہ میں کیتھولک، میری تربیت ہوئی ہے، کیتھولک گھرانے میں پلا پڑا ہوں، یہ مقصد ہے اس کہنے کا۔ تو میں سمجھ آتا تھا، میں نے کہا آئی ایم آسکنگ بٹ واٹ ڈو یو فالو؟ وہ آئی ڈونٹ فالو اینی تھنگ۔ وہ اب وہ کرسچن نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے اپنے منہ سے بول دیا کہ وہ کچھ نہیں فالو کرتا، اس کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے کسی چیز کے اوپر۔ تو موجودہ جو مادیت میٹیریلزم کا دور ہے، اس کے اندر ایک بڑی تعداد وہ ہرگز ہرگز اہل کتاب نہیں ہے، ہم اس غلط فہمی سے باہر آ جائیں، اور جو وہاں رہتے ہیں حضرات وہ بھی اس غلط فہمی سے، ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ باہر آئیں اور برداشت کریں اپنے نفس کے دھوکے کو، اس کو ختم کریں، اور اب یہ جو کھانے کی طرف طلب ہے، اور اس کو برداشت کریں، اس برداشت کرنے میں اجر ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اہل کتاب اپنے دین پر ہوں، اپنے دین کو کم از کم عمل نہ بھی کرتے ہوں، عملاً چاہے وہ گناہ کرتے ہوں، لیکن عقیدہ اہم ہوتا ہے، وہ اپنے دین کو مانے تو صحیح، ایک شرط۔ دوسری شرط، ان کے ذبح کا طریقہ وہ ہو جو مسلمانوں کا ذبح کا طریقہ ہے، کٹنگ ایج، نائف سے، چھری سے گلے پہ گردن چلانا اور ان چار رگوں میں ان کو کاٹنا۔ اگر وہ بھی چوٹ مار کے مار رہے ہیں یا کرنٹ لگا کے مار رہے ہیں یا پتہ نہیں کس کس طرح سے کر رہے ہیں، وہ حرام ہو جائے ان کا۔ دو طریقے، دو ہو گئے۔ اور تیسرا طریقہ، تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام تو کوئی بھی نہیں لیتا، تو کہاں سے جائز ہو جائے گا کسی ان کا کھانا؟ بالکل جائز نہیں ہے ان کا کھانا، ٹھیک ہے؟ تو اس دھوکے سے باہر آ جائیں۔ اور اس وقت عرب ممالک میں میری تو چونکہ انٹریکشن رہتا ہے اور میرے پاس مسائل آتے رہتے ہیں یہ سارے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت عرب شدید گمراہی کے اندر ہے، شدید گمراہی میں، اللہ کے واسطے۔ اس وقت آ، دین کا مرکز اللہ نے پاکستان اور انڈیا کو بنایا ہوا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب کے ساتھ رہ چکا ہوں، میں نے ان سب کی امامت بھی کی ہے، ان سب کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، میرے پاس مسائل آتے ہیں، میرے پاس سوال آتے ہیں، اور حالات ہمارے پاس پہنچتے ہیں ان کے، اور ان کے ساتھ رہ کے ان کو دیکھ چکا ہوں میں کہ ان کے پاس سے علم دین ہٹ چکا ہے۔ اور یہ ایک اصول بھی سمجھ لیں آپ ایک طرح سے، کہ جہاں مال و دولت کی کثرت ہوگی وہاں عیاشی پیدا ہوگی، وہاں دین سے دوری ہوگی۔ دین غربت میں پلتا ہے، غربت میں بڑھتا ہے، مجاہدے میں بڑھتا ہے۔ تو یہ اس وقت اور ممالک کے اندر دبئی، سعودیہ، میکسیکو سے گوشت آ رہا ہے، آسٹریلیا سے گوشت آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے گوشت، نیوزی لینڈ سے گوشت آ رہا ہے، اور کوئی ان کی تحقیق نہیں ہوتی ہے، اور وہ بس وہاں سے جو بھی وہاں کی اسلامک باڈی ہوتی ہے اس کی ٹھپا لگ جاتا ہے حلال کا، اور اس کو لے لیتے ہیں۔ اور یہ اس بات کو بولتے ہیں کہ ہم اہل کتاب کا کھانا جائز سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ ان کو اہل کتاب سمجھ رہے ہیں جبکہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں، بالکل غلط جھوٹ بات ہے۔ اور یہ دبئی کی اور ایمریٹس کی تو میں نے پالیسی ڈاکیومنٹس ذبح کے، ان کے گورنمنٹل ڈاکیومنٹس دیکھے میں نے خود، جس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے، گوشت حلال سمجھتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی ذبح کیا ہوا ہے ہم لے لیں گے۔ بھائی تمہیں ضرورت کیا ہے اہل کتاب کے کی اس کو لینے کی؟ مسلمان مر گئے سارے کیا؟ مسلمان ذبح کرنے والے ختم ہو گئے ہیں جو تم نے اپنے ڈاکیومنٹ میں یہ لکھ کے اور حرام کا دروازہ کھول دیا پورا؟ ابھی تو ہمیں مسلمانوں کے ہی ذبح پہ شک ہے کہ جو مسلمانوں کے نام پہ ذبح ہو کے آ رہا ہے وہ بھی صحیح پہ ہے کہ نہیں، چیزوں پہ ہے کہ نہیں، جس پہ حلال کی سٹیمپ لگ کے آ رہی ہے وہ حلال ہے بھی کہ نہیں۔ یہ تو اس وقت آسٹریلیا میں رہ کے آیا ہوں، وہاں پہ ایک باڈی ہے ایفک کی، ایفک کے نام سے، آسٹریلین فیڈریشن آف اسلامک کونسل، جس کو گورنمنٹل لیول کے اوپر حلال سرٹیفیکیشن کی اجازت ہے، اور جو حلال عربی میں سٹیمپ لگی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے، وہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس
اس کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں جو چلاتے ہیں اس کو، ان کے ساتھ میں نے کچھ عرصے کام کیا ان کے اسلامک اسکول کے اندر. انتہائی کرپٹ لوگ جو ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہیں. اس میں عرب بھی ہیں، اس میں اور نیشنلٹیز کے بھی ہیں. بدماش ترین، کرپٹ ترین لوگ ہیں جو اس ایفک کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور میں تو ان کے بالکل قریب رہ کے میں نے یہ میں نے ان کو دیکھا ہے ان کی کہ وہ کوئی ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، پیسے کھا جانا، یہ ان کا لائف سٹائل ہے. اور آسٹریلین نیوز پیپرز کے اندر ایفک کو ہر آئے دن ان کی بدنامی ہو رہی ہوتی ہے. ہر آئے دن ان کے اوپر الزام لگ رہے ہوتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو. اسکول چلا چلا کے اسکولوں سے پیسے کھاتے ہیں، گورنمنٹ سے پیسے لے لے کے. میں تو کام کیا ان کے ساتھ کچھ دن. اور وہاں کے ماڈرن مسلمان، میں اس کی بات نہیں کر رہا جو پریکٹسنگ باقاعدہ داڑھی ٹوپی والے مولوی ٹائپ کے مسلمان نہیں، جو بالکل صاف داڑھی واڑی صاف سب پریکٹسنگ پینٹ شرٹ والے مسلمان، جو جو ماڈرن مسلمان ہیں جو کبھی کبھی مسجد جاتے ہیں، وہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو کرپٹ ہیں اور حرام چیزوں کو حلال کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. جو اسٹیمپ لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی اس کا بھروسہ نہیں ہے. دنیا بھر میں زیادہ تر جو حلال سرٹیفکیشن باڈیز ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، سعودیہ سمیت. اتنا سا بھروسہ نہیں ہے ان لوگوں کو. ہاں اگر اس کے پیچھے کوئی واقعتاً علماء ہیں متقی پرہیزگار جو چلا رہے ہیں تو ہم اس کا بھروسہ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی گورنمنٹل باڈی کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہو جائے کسی قسم کا. یہ ہم ایکسپیرینس کر کے آئے ہیں اس جگہ سے. مرغی مشین سے ذبح حرام ہے. جس مرغی پہ جس ذبح پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، حرام ہے. تو یہ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ آسٹریلیا میں، اور ہیفک اس کے اوپر سرٹیفکیشن دی ہوتی ہے. ہم یہ بذات خود ان قصائیوں سے مل کے پوچھ کے آئے ہیں جو جن کی ذبح کی ہوئی مشین پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذبح کیا ہوا ایفک سرٹیفائی کر کے وہاں سے دنیا بھر میں بھیج رہا ہوتا ہے. آسٹریلینس کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے، دنیا بھر کو کھلا رہا ہوتا ہے، اور عرب ممالک میں آ رہی ہوتی ہے، سب کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. خود ان سے انٹرویو لے کے آیا ہوں میں. یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا آپ کو، جو اتنی میں یقین کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، تو ان میں انوالوڈ ہے مستقل ان چیزوں میں. تو اللہ کے واسطے اپنے دین کی حفاظت کریں. وہ حضرات، خاص طور پہ خواتین حضرات جو باہر رہتے ہیں، 10 دفعہ سوچیں کھانے سے پہلے کسی چیز کو. برداشت کر لیں اپنے آپ کو کہ وہ جسم کا وہ حصہ جو حرام چیز سے پلا ہو، وہ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ وہ جہنم کا ہی ایندھن بنے گا. وہ بس وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت میں ڈالا جائے، الا یہ کہ اس کو پاک کرے جب کیا جائے. پہلے مار لیں اپنے اپنے نفس کو، قربانی دے دیں اپنی. تو یہ چیزیں، یہ وہاں پہ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں. اور بھی لوگ ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں جو خود ملوث رہے ہیں ان چیزوں کے اندر، جو دیکھ کر آئے ہیں، ان سے بھی ہمیں بہت کچھ پتہ چلا ہے. تو جب تک بہت پورا یقین نہ ہو جائے، بالکل بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں. پھر فرمایا گیا تو یہ اچھا. وہاں آسٹریلیا میں ہمارا ایک سعودی لڑکے سے دوستی تھی ہماری، وہ میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. وہ اس نے یہ واقعہ میں بتایا کہ سعودی علماء آئے اور آ کے یہ فتویٰ دے کے چلے گئے کہ جی آسٹریلیا والے جتنے اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے. بھلا بتاؤ بھئی، تم یہاں رہتے نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے کیسے فتویٰ دے دیا آ کے کہ کیا ان کے عقائد ہیں؟ تم نے کبھی پوچھا ان کے عقائد کیا ہیں اور کیسے ذبح کرتے ہیں؟ تو یہ ان میں سے تو دین کی فہم، دین کی سمجھ اٹھ چکی ہے. اپنے دین کو بچائیں، مت کھائیں البیک والبیک کا کھانا، کچھ نہیں پتا ان چیزوں کا. وہاں جاتے ہیں مکہ مدینہ حج میں، آپ ان کی دو ایک برانڈ ہیں. ایک ہے وطنی برانڈ کی چکنز، اور ایک ہے تازج برانڈ کی چکن. یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اللہ والوں نے ہمیں بتایا کہ یہ مقامی فیکٹریز ہیں، مقامی برانڈز ہیں، یہ ہاتھ کے ذبح ہوتے ہیں. ان کا کھا سکتے ہو آپ. تازج اور وطنی، یہ دو برانڈز کے بارے میں ہمیں متقی پرہیزگار جو لوگ وہاں مستقل
ہر سال کے جانے والے ہیں، انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ باقی سب چھوڑ دو وہاں پہ سب. کبھی برازیل سے آ رہا ہے گوشت، کبھی میکسیکو سے آ رہا ہے، کچھ نہیں پتا اس کا. آسٹریلیا کے تو ہم خود پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے. وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. یہاں پہ وہی بات آ رہی ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کو سے نکاح تمہارے لیے حلال کیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی کچھ شرطیں ہیں، میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بات کی، میں دوبارہ بات کر لوں گا اس کے اوپر ابھی پھر سے. ایک اس میں محسنات کی شرط ہے، پاک دامن. اس وقت اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی وہاں پہ ہوگا ویسٹرن لڑکیوں میں جو پاک دامن ہوگا. ہائی اسکول سے نکلتے نکلتے سب اپنی ورجنٹی کھو چکی ہوتی ہیں حرام زنا کے ذریعے سے. اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت زیادہ ریلیجیس ہو کرسچینٹی کی طرف تو وہ اپنے آپ کو روک لیتی ہے، یا کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہوتے ہیں، سوشلائز نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ. وہ آپ کو شکل سے بھی لگ رہی ہوگی کہ تھوڑا سا اس کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں. وہ اس کو کسی نے گھاسی نہیں ڈالا ہوگا تو وہ رہ گئی ہوگی، یا وہ خود اس کے اندر کچھ ڈر اور خوف ہوں گے، سوشلائز نہیں ہو پا رہی ہوگی، وہ بچی ہوگی. ورنہ سب یہ ان کے خود وہ لوگ ان کے اپنے لوگ یہ لکھتے ہیں بات کو. ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں کہ ان کا انہوں نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کنی نہیں. صرف یہ دو لوگ بچتے ہیں حد سے زیادہ، جو ریلیجیس ہوا ہوا کرسچینٹی وغیرہ میں، یا کوئی نفسیاتی اس کو مسئلے مسائل ہو، سوشلائز نہیں ہو پا رہی ہو، وہ بچی ہوتی ہے بس، اور وہ لڑکا بچا ہوتا ہے بس. ورنہ جو بچے ہوتے ہیں اس کو خود ہی اچھا نہیں سمجھتے وہ لوگ کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلے مسائل ہیں، جبھی تو یہ اب تک ہی ورجن ہے. تو محسنات کی شرط لگائی ہوئی ہے بھائی، پاک دامن. یہ اور جب اگر وہ مسلمان کر لیتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ گناہ پیچھے کے ختم کر دیتا ہے، تو مسلمان ہو گئے اور گناہ معاف ہو گئے. ہجرت گناہ کو معاف کر دیتی ہے، اسلام کی قبولیت گناہ کو معاف کر دیتی ہے، حج گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ چیز ہو گئی ایک. تو دوسری بات، یہ پسند نہیں کیا گیا اس کو. ٹھیک ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا. یہ ضرورت کی درجے میں خالی. اور یعنی کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ اسے نکاح کی ضرورت ہے اور اس کو مسلمان عورت مہیا نہیں ہو رہی، اور صرف تو اہل کتاب میں سے وہ اس اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے کر سکتا ہے، لیکن اس کو ناپسندیدہ درجے میں رکھا گیا. پھر میں نے پہلے بات کی تھی، اس کی کچھ اور شرائط بھی بتائی تھی، کچھ اور حکمتیں اور مصلحتیں بھی بتائی تھیں، کہ یہ بھی مصلحت تھی اللہ اس کے اندر کہ بھئی سب دین میں آ جائیں، کسی طرح سے مسلمان ہو جائیں، تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، ان کی آخرت بھی اچھی ہو جائے، اور جہنم سے بچ جائیں. تو یہ ایک چانس ہے، ایک بڑا چانس ہے کہ مسلمان کے ساتھ جب شادی ہوگی تو وہ مسلمان کا جو اسلامی ماحول ہوگا اس سے متاثر ہوں گی، اخلاق سے متاثر ہوں گی، تعلیمات سے متاثر ہوں گی، تو زیادہ دن تک وہ اہل کتاب رہیں گی نہیں. لیکن یہ تب ہے نا جب مسلمان خود ہی دین پر ہو، یہ نام کا مسلمان نہ ہو، بلکہ وہ جہاں رہ رہا ہو وہاں اس نے اپنا دین کا ماحول بنایا ہوا ہو، اس کا اپنا حلیہ دین کا ہو، اس کی اپنی عادتیں دیندار ہوں، وہ سنتوں پہ چلنے والا ہو، وہ پابند ہو، اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں، وہ قرآن و سنت کی تعلیمات دیتا بھی ہو، دعوت بھی دیتا ہو، ماحول بنایا ہوا اس نے مستقل، اللہ کی رسول کی باتیں اس کی زندگی کا حصہ ہوں. یہ تب ہے نا جب یہ ہوئی نا، جب خود ہی وہ بیچارہ ویسٹرنائزڈ ہے، خود ہی وہ بیچارہ ویسٹرنز کی سنتوں پہ چل رہا ہے، ویسٹرنرز کی، تو وہ کیا ماحول بنائے گا؟ اس کے ساتھ کون مسلمان ہوگا اس کے ساتھ آگے، جب اس کی خود اپنی زندگی سنت پہ نہیں ہے؟ تو یہ شرط نکل گئی. دوسری، اولاد کی فکر اسلام میں، شریعت میں، کہ جی اولاد، باپ لیڈر ہے، باپ ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے، تو کم از کم اولاد
اس کے دین پہ ہونی چاہیے. اگر ماں نہیں بھی بچوں کی ماں نہیں بھی اسلام قبول کرتی، ساری زندگی عیسائیت پہ رہتی ہے، یہودیت پہ رہتی ہے، تو کم از کم باپ کی مرضی چلے گی اور اولاد تو مسلمان بن جائے گی. لیکن اب وہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اب جو قوانین ویمن رائٹس کے اور اس کے حساب سے بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کچھ کرنے ہی نہیں دیں گے. اور وہ عورت سب میں سے بن کے بیٹھے گی نہیں. وہ کہے گی کہ میرا برابر کے رائٹس ہیں اور میرا بھی حق ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنا دین سکھاؤں. یہ تو اجازت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے بالکل بھی کہ مسلمان باپ ہو اور اہل کتاب عورت ہو اور بچے اہل کتاب بننے کی اجازت دی جائے. یہ تو حرام ہے. تو ایسی صورت اور پھر جب طلاق ہوتی ہے تو سب رائٹس ان کو مل جاتے ہیں. وہ آپ کی آدھی دولت بھی لے جائے گی اٹھا کے، وہ آپ کے سارے بچوں کو بھی لے جائے گی، آپ کو ملیں گے نہیں بچے. اور چاہے آپ پاکستان آ جائیں، ہم سب پہلے سمجھتے تھے یار پاکستان آ کے چھپ جائیں تو یہاں نہیں پہنچ سکتے. اب تو یہاں بھی سارے انہی کے پٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر. یہ سب انہی کی اسٹیٹس ہیں. یہ سب جتنے ممالک ہیں اس وقت مسلمان ممالک، سب امریکہ اور آسٹریلیا اور یورپ اور برٹن کی اسٹیٹس ہیں. ساری انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے انہی کے کام چلتا ہے یہاں پہ، انہی کے آرڈرز چلتے ہیں یہاں پہ. وہ وہاں آپ کے گھر آگے پہنچ کے پکڑ کے نکل کے چلے جائیں گے. آپ کو واقعات ہوئے ہیں سارے اس طرح کے. تو کیسے اجازت دے دیں؟ تو علماء کی ایک تعداد جو ان ساری چیزوں سے واقف ہے، جو ویسٹ میں رہی ہوئی ہے اور رہتی ہے. اور ہمارے حضرت کا بھی فتویٰ اس میں یہی ہے کہ ہم اس کے اب اجازت نہیں ہے اس کی نکاح کرنے کی، اس لیے کہ وہ شرائط ہی نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے، اور جو وہ حکمتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جن کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی. آپ کو شادی کرنا ہے، آپ مسلمان کرو، دعوت دو، اپنا کام تو کرو یار. دائی بنا کے بھیجا اللہ نے، دین کو پھیلانے کے لیے بھیجا اللہ نے اپنی زندگی میں بھی. جب ہم یہ سوچ رکھتے ہیں آج کے مسلمان، پاکستان میں رہنے والے ماڈرن قسم کے مسلمان، وہ دین کی دعوت کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. بھائی مجبور کون کر رہا ہے؟ آپ دعوت تو دو. یہ ایڈورٹیزمنٹس جو چلتے ہیں ٹی وی پہ اور انٹرنیٹ پہ اور پیپسی کے اور اس کے اور مختلف پروڈکٹس کے اور سرف کے اور پتہ نہیں کس کس کے، یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہی تو ہے نا. یہ مجبور کر رہے ہیں آپ کو. آپ دعوت تو دو دین کی. آپ کو کام ہے کہ آپ انٹروڈیوس کراؤ لوگوں کو. یہ ماڈرن طبقہ اس کو بھی غلط سمجھتا ہے. وہ آپ کو بولنے ہی نہیں دیں گے دین کے بارے میں، بات ہی نہیں کرنے دیں گے کہ نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ آج کے مسلمان، یہ میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان کے ماڈرن طبقے میں جس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی رہتا ہے، جس میں ہمارے معاش کا تعلق بھی رہتا ہے. میں آپ کو اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں جن سے ہم گزرتے ہیں روز، کہ ان کے نزدیک ہندو بھی قابل عزت ہیں، ان کے نزدیک عیسائی بھی قابل عزت ہیں، ان کے ذریعے یہودی بھی قابل عزت ہیں، ان کے نزدیک سب قابل عزت ہیں سوائے مسلمان کے. یہ وہ مسلمان ہیں آج کے ہم لوگ. میں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس قسم کی سوچ ہمارے مسلمانوں کی آج کل ہے. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے تو کیا ہو؟ ذلیل جو ہو رہے ہیں پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمان چھوڑ دیا اسلام. اسلام کو شرم سمجھتے ہیں یہ طبقہ. اور یہی وہ لوگ ہیں جو حاوی ہیں ہر جگہ. یہی وہ لوگ ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ کسی بھی اسلامی ملک اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ ملیں گے. یہی ان کی سوچ ہے. تو ایسی حالات میں کوئی جائز نہیں. آپ کو دعوت دیں، آپ مسلمان بنائیں، اخلاق سے پیش آئیں، دین پیش کریں، اور وہ مسلمان ہو جاتی ہیں، ضرور کریں شادی. پھر تو وہ مسلمان ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو مسلمان ان سے شادی کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کو منع کیا، اور اپنے زمانے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روکا. کتاب الآثار، امام محمد بن حسن الشیبانی کی کتاب الآثار ہے، اس میں روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن شہر میں ایک یہودی عورت سے نکاح کر لیا تھا. حضرت عمر کو خبر ملی، انہوں نے فوراً خط لکھا اور لکھا کہ حضرت حذیفہ کو چھوڑ دو اس عورت کو فوراً. حضرت حذیفہ نے کو جب خط ملا حضرت عمر کا، تو حضرت حذیفہ نے یہ حضرت عمر کو جواب دیا کہ امیر المومنین، کیا یہودیوں سے نکاح کرنا حرام ہے؟ یعنی کہہ رہے تھے، یہ مقصد کہنے کا تھا کہ میں کوئی حرام کام تھوڑی کیا میں نے، آپ حرام کو حلال، حلال کو حرام تو نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر نے جواب دیا، حضرت عمر نے جواب یہ دیا سختی سے، میں تمہیں سختی سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرا یہ خط پڑھ کر اس وقت تک نیچے نہ رکھنا جب تک اس عورت کو اپنی نکاح سے الگ نہ کر دو.
کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ دوسرے مسلمان بھی تمہیں فالو کریں گے. اور اس طرح سے جو ہے یہ ذمی عورتیں، یعنی کہ جو غیر مسلم عورتیں مسلمانوں کے ممالک میں رہتی ہیں، ان کو ذمی کہتے ہیں. غیر مسلم لوگ جو رہتے ہیں، مرد اور عورتیں، ان کو ذمی کہتے ہیں. ذمی عورتوں سے نکاح کرنے کو ترجیح دیں گے کیونکہ ان کو ان میں اٹریکشن نظر آ رہا ہوگا، حسن و جمال نظر آ رہا ہوگا. اور مسلمان عورتوں کو چھوڑ دیں گے. اور یہ مسلمان عورتوں کے لیے فتنہ ہوگا. کہاں جائیں گی ہماری مسلمان عورتیں؟ کون سی شادی کرے گا؟ جب تم جا کے ان سے، وہ تو وہ تو دین پہ نہیں چل رہی، وہ تو انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا. جو اہل کتاب کی عورتیں، یہودی اور عیسائی، وہ تو اپنا جسم کھول کھول کے دکھا رہی ہیں، اپنی خوبصورتیاں کھول کھول کے دکھا رہی ہیں، تو اٹریکٹیو لگ رہی ہیں. مسلمان عورت تو پردے میں ہوتی ہے، برقعے میں ہوتی ہے، نقاب میں ہوتی ہے، وہ تو نظر نہیں آ رہی. تو تم انہی کی طرف جاؤ گے، سارے مسلمان بھی انہی کی طرف جائیں گے. تو ہماری مسلمان عورتوں کو کیا ہوگا؟ نئی مسلمان عورتوں سے شادی کرنی ہے تمہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور امام محمد یہ وہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد بہت مشہور ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد حسن بن شیبانی، امام محمد حسن بن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ. تو امام محمد لکھتے ہیں کہ ہمارا بھی، حضرت عمر نے جو فرمایا، ہمارا بھی وہی مذہب ہے. ہمارا مذہب سے مراد ہمارا بھی وہی طریقہ ہے، ہمارا بھی وہی راستہ ہے. مذہب کہتے ہیں راستے کو، طریقے کو. ہمارا بھی وہی طریقہ اور راستہ ہے. مذہب دین کو نہیں کہتے. تو مذہب کہتے ہیں طریقہ اور راستہ. ہمارا بھی وہی طریقہ اور راستہ ہے. ہم اس کو حرام تو قرار نہیں دیتے، لیکن ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ مسلمان عورتوں سے نکاح کیا جائے اور انہیں یہودی اور نصرانی عورتوں پہ پرائرٹی دی جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے. اور آج کا فتویٰ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا. تو اس میں ایک علماء کا ایک طبقہ اب اس کو بالکل جائز نہیں کہتا، جو اس سے واقف ہے کہ کیا ہے. اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت عمر کون ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، قرآن کی حلال کی چیز کو حرام کرنے پہ انہوں نے کیسے قرآن کی حلال چیز حرام کر دی؟ تو یہ انہوں نے حلال کو حرام نہیں کر دیا، بلکہ مصلحت کے تحت انہوں نے ایک راستہ بتایا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی بات ماننے کو کہا ہے. یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، میں تمہارے پر لازم کرتا ہوں کہ میری سنت کی اتباع کرو. میں تمہارے پر لازم کرتا ہوں کہ میرے خلفاء راشدین کی سنت کی اتباع کرو، ان کے طریقوں کی اتباع کرو. پھر ایک حدیث میں آیا اتبعوا ابو بکر و عمر من بعدی، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی بات ماننی ہے تمہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخص تھے کہ حضرت عمر کے بارے میں کہا گیا کہ عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبی ہوں. تو اتنی بڑی شخصیت کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی باتیں ایسی تھیں کہ ان باتوں کی فیور میں وہی نازل ہو گئی کہ ہاں عمر صحیح کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کئی ایک سجیشنز دیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب تک وہی نہیں آئے گی میں نہیں کر سکتا ایسا. اور پھر وہی آ گئی کہ نہیں ایسے ہی کرو جیسا عمر کہہ رہے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے موافقات عمر. حضرت عمر کی موافقت میں، حضرت عمر کی فیور میں وہی کا آنا، یہ حضرت عمر کے فضائل میں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مفہوم ہے قریب قریب کہ حق عمر کی زبان پہ جاری ہوتا ہے. اور ایک جگہ فرمایا ملہم حاذی الامہ، حضرت عمر کی تعریف کی کہ میری امت کے ملہم وہ ہوتا ہے شخص جس کو الہام ہوتا ہے. الہام ہوتا ہے، دل میں ایک دم سے خیال آ جائے کسی بات کے حق ہونے کا، اور وہ شدید، اور وہ صحیح ہو بات، اس کو یہ الہام ہوتا ہے. تو حضرت عمر کو اتنے شدت سے الہام ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری امت کے ملہم ہیں، ان کو الہام ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی شخصیت، اور ان کی بات کو یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑی، تو عمر نے اپنی طرف سے کہا ہے. نعوذ باللہ، عمر نام بھی ایسے لیتے ہیں یہ خاص طور پہ یہ عرب وغیرہ اور اس طرح کے لوگ، اور ایک طبقہ کہ جیسے عمر کے بھائی اس کے آگے پیچھے سیدنا لگا لو، حضرت لگا لو، رضی اللہ عنہ القابات لگاؤ. یہ تمہارے لنگوٹیا یار تھوڑی تھے کوئی کہ عمر نے ایسا کیا. عمر اس طرح نام لیتے ہیں بڑوں کا.
یہ تعظیم سکھائی ہے ہمیں اللہ کے نبی نے اور اللہ کے اور ہمارے بڑوں نے اور اللہ نے، کہ ایسے نام لیا جاتا ہے، نام بھی نہیں لینا آتا ان لوگوں کو صحیح ادب سے۔ اور یہ 20 تراویح کی بھی جو انکار کرتے ہیں کہ یہ تو عمر نے شروع کی تھی، اللہ کے نبی تو نعوذ باللہ حضرت عمر اللہ کے نبی سے ہٹ کے کام کریں گے؟ اور اللہ کی قسم، یہ ابو بکر اور عمر کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، اور ہمیں کتنا بھی بات کوئی سمجھ میں نہ آئے لیکن ہم انہی کی بات پہ چلیں گے، کہ یہ زیادہ سمجھنے والے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی اور اس کا مقصد کیا تھا، کہ ہم صحابہ کی بات سے نہیں ہٹیں گے بالکل بھی۔ دین کو سمجھنے والے پہلا بیچ جو تیار کیا وہ صحابہ تھے۔ اگر آپ صحابہ کو اس طرح رد کرنے لگو گے تو آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگا رہے ہو کہ آپ پہلا بیچ اپنی نگرانی میں خود صحیح تیار نہیں کر سکے، تو آگے امت کیسے چلے گی پھر؟ سوچے تو صحیح کہ اس بات کہاں جاتی ہے۔ اور کھانے کی ایک بات جو میں بات کر رہا تھا، اس میں یہ حضرت علی کا قول آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اس میں جو لکھا کہ حضرت علی نے اپنے زمانے میں اہل کتاب کے ایک قبیلے کے بارے میں اس کے کھانے کو منع کر دیا تھا کہ جائز نہیں ہے اس کا کھانا۔ نصارہ بنی تغلب ایک قبیلہ تھا، فرمایا کہ تأکل من ذبائح نصارى بنی تغلب فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية بشيء إلا شربهم الخمر۔ بنی تغلب کے نصارہ کا ذبیحہ نہ کھانا اس لیے کہ وہ تو دین پہ کچھ لیا ہی نہیں انہوں نے، اپنے دین سے سوائے شراب پینے کے کوئی چیز نہیں لی انہوں نے، بس شراب ہی پیتے ہیں وہ، اتنا ہی تعلق ہے ان کا نصارہ سے۔ تو جہاں سے وہ میری بات تھی وہ کہ ان کا دین کو ماننا اور دین کے اس پہ چلنا یہ ضروری شرائط میں سے ایک ہے۔ بہرحال یہ بات ہوئی وضو، تیمم اور غسل جنابت۔ تو یہاں سے جو میں اہل کتاب کی بات کر رہا تھا، تو مسلمان عورتوں کی فضیلت دی ہوئی اللہ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ان میں صفات ہوتی ہیں بہت، اور اللہ کو کلمے کی وجہ سے، اللہ کو ماننے کی وجہ سے ایک صفات پیدا ہوتی ہیں اندر، ان صفات کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتی۔ یہ مس ورلڈ اور مس بیوٹی کوئین اور یہ سب ایک طرف ہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، دو کوڑی کی حیثیت نہیں ہے اگر یہ اللہ کو نہیں مانتی۔ یہ ایسی ہے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ گزارا کر سکے آدمی، اس لیے کہ یہ ایک کی بن کے رہتی ہی نہیں ہے، یہ نہ یہ گھر چلا سکتی ہیں۔ میں تو جتنوں کو دیکھا، اچھا یہ مسلمان بھی ہو جاتی ہیں نا، اللہ ان کو ہدایت پہ دے، ہم کچھ زیادہ ان کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے مسلمان ہونے کے بعد، لیکن یہ مسلمان بھی ہو جاتی ہیں تو یہ بیچاری گھر نہیں بنا پاتی ہیں، اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو پھر جو پلٹ ہی جاتی ہیں واپس، رہتی بھی نہیں پھر اسلام میں، کیونکہ یہ اللہ ماشاء اللہ ان میں بھی متقی پرہیزگار بہت ہوتی ہیں، ایسی بھی ہماری نظر میں ہیں، اور ہمیں ان کے ایسی بھی عورتوں کے بارے میں پتہ ہے کہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، مسلمانوں کو بائی برتھ مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے، اور گھر بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور چل رہی ہیں، اور خالص اور اپنے شوہر کے ساتھ بھی وفادار، یہ بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ جس ماحول سے آتے ہیں یہ لوگ، اس ماحول میں ان کی جو براٹ اپ ہوا ہوتا ہے ان کا، یہ یہ زیادہ دن ایک کے ساتھ چل نہیں پاتی بیچاری، یہ بور ہو جاتی ہیں، ان کو تبدیلی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی یہی گزار کے آئی ہوتی ہیں، بوائے فرینڈ، آج ایک بوائے فرینڈ تھا، کل دوسرا، کچھ عرصے بعد تیسرا، ویرائٹی کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے ان کی۔ تو کتنے مسلمانوں نے، ہم نے تمہیں بہت واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور ہماری کیس سٹڈیز آتی رہتی ہیں، جو مسلمان کر کے بھی شادی کی ہیں وہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہیں ان کے ساتھ، وہ چھوڑ جاتی ہیں ان کو پھر، اور پھر بچے بھی لے جاتی ہیں پھر سب کچھ، 25 25 سال کی زندگی گزار لی، اور دنیا جہان کی ان کو نعمتوں میں رکھا، اس کے بعد بھی وہ طلاق لے کے چلی گئی، چلے ہوتے ہیں، یعنی کوئی مربت، کوئی رواداری آنکھوں میں۔ تو یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجددین میں سے تھے امت کے، اور مجتہدین میں سے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کی عورتیں، ان کی بہت تعریف کی انہوں نے، کہ یہ بہت اچھی عورتیں ہوتی ہیں، بہت صفات ہوتی ہیں ان کے اندر، یہ شوہر کی وفادار ہوتی ہیں، حضرت نے بہت تعریف کی ہے اس کی، اور واقعتاً ایسا ہے۔ باقی اچھے خراب تو ہر اس میں ہوتے ہیں، خراب تو ہر اس میں مل جائیں گی چیزوں میں، لیکن ایک بڑی تعداد بہت اچھی ہوتی ہے، اس کی قدر کریں، جو ہے اپنی اپنی بیوی کی قدر کریں، اور اپنی زبان کی عورت سے شادی کریں، اس کے اوپر بھی علماء نے بات فرمائی ہے کہ آپ کی اور اس کی زبان ایک ہو، زبان غیر زبان والی سے کرتی ہیں، کم از کم دل کا حال بھی آدمی صحیح طرح نہیں کہہ سکتا، لڑنا چاہے تو لڑ بھی نہیں سکتا، کم از کم وہ لڑنے میں بھی اپنی زبان ہی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کے، تو جو ہم نے دیکھا ان کے ساتھ بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں،
تو کم سے کم آپ کی جو پرائمری بیوی ہے، آپ کی پہلی بیوی ہے، جس سے آپ بچے اولاد کریں، وہ آپ کی اپنی زبان کی ہو، اپنی قوم کی ہو، جس کی عادات اور جس کے ساتھ آپ کے مزاج مل سکے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا براٹ اپ اسی طرح کا ہوا ہو۔ تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اور سمجھنے والی ہیں۔ پھر وضو اور تیمم وغیرہ کی آیتیں نازل ہوئیں، اور یہ وضو کی آیت ہے، "یا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم"۔ اب یہ پورا وضو کے فرائض بیان ہوئے ہیں اس کے اندر، اور یہاں پہ پیروں کے دھونے کا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ فاغسلوا کا لفظ ارجلکم کے ساتھ ہے، یہاں پہ پیر دھونے کا حکم ہے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو چمڑے کے موزوں پہ، چمڑے کے موزوں کہتے ہیں خفین، خفین پہ مسح کی اجازت ملی ہے، وہ کیسے ملی ہے؟ اور جوربین، جوربین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ کپڑے کے موزے، تو کپڑے کے موزے پہ مسح جائز نہیں ہے۔ تو ایک طبقے نے، اور خاص طور پہ یہ ویسٹ میں جو طبقہ ہے، اس نے تو کپڑوں کے موزوں کے اوپر مسح حلال کر لیا۔ یہ بہت اچھی طرح جان لیں کہ یہ چاروں فقہ کے اوپر اجماعی مسئلہ ہے، چاروں فقہ کے اندر اجازت نہیں ہے کپڑوں کی، صرف خفین یعنی چمڑوں کے موزے پہ اجازت ہے، کیونکہ قرآن کے اندر حکم آیا ہے پیر دھونے کا، اور قرآن کو فوقیت ہے سب چیزوں کے اوپر۔ تو حدیث اس وقت قرآن کے اندر حکم میں تبدیلی کر سکتی ہے جب وہ حدیث اس درجے پہ پہنچے جس درجے کو حدیث کی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں متواتر۔ تو وہ متواتر حدیث جو ہے وہ خالی اس لیول پہ، اس سٹیٹس پہ پہنچتی ہے کہ وہ قرآن کے حکم میں ترمیم کر سکے، یعنی کہ ہمیں یقین حاصل ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فلیکسیبلٹی دی ہے، اور اللہ نے فلیکسیبلٹی دی ہے۔ متواتر ہونے سے ہمیں وہ یقین کا وہ لیول حاصل ہو گیا، ورنہ کیونکہ قرآن خود متواتر لیول پر ہے، تو متواتری لیول کی ایک اور روایت ہی اس کو اس میں ماڈیفیکیشنز کر سکتی ہے، اس سے کم درجے کی نہیں کر سکتی۔ تو خفین یعنی چمڑوں کے موضوع پر مسح متواتر روایت سے ثابت ہے، اس میں اتنا سا بھی شک نہیں ہے اس کے اندر کہ اس کی اجازت ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں قرآن میں موڈیفیکیشن ہوئی پاسبل ہے۔ باقی اگر کوئی روایت کپڑوں کے موضوع کی ملتی ہے، وہ اکا دکا کوئی روایت ہے، وہ ہرگز ہرگز اس لیول پہ نہیں پہنچتی کہ قرآن کے حکم کو کر سکے۔ تو یہ سمجھ کی اور فہم کی بات ہے، اس کو سمجھے بالکل۔ اور امت میں اس پہ اجماع رہا ہمیشہ سے، اور آج کے زمانے میں ہر اجماعی مسئلے میں جس طرح فتنہ ڈالا گیا، اس میں بھی ڈال دیا گیا کہ امت میں اجماع رہا کہ کپڑوں کے موضوع پہ اگر کسی نے مسح کیا ہے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوا، اور وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ اب آپ سوچ لیں اس کی حالت کہ جو سارے ویسٹرن ممالک میں جو اس طرح کے ائمہ امام کھڑے ہوتے ہیں آ کے مسح کر کے، وہ سب کی نمازوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کم از کم اتنا تو دین کا فہم ہو، اور اتنی دلائل اور لاجک اور اس ڈیپتھ میں ہم کچھ چیزیں تو دیکھ لیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو جائے اور کنفیوژن سے نکلیں ہم۔ اور پھر وضو کی اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ تر وقت ہمیں چاہیے کہ ہم اس وضو سے رہیں۔ ناپاکی کو اللہ نے ناپسند فرمایا، وضو سے پاکی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، اس کی عادت ڈالیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وضو کریں۔ یہ ہیبٹس بلڈنگ کے ساتھ ممکن ہے، جب وضو ٹوٹے پھر چلے جائیں، تھوڑی دیر شروع میں یہ چیز بھاری لگے گی، آہستہ آہستہ یہ ہیبٹس بن جائیں گے، پھر بے وضو رہنا بھاری ہو جائے گا آپ کے لیے، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس کے روحانی اثرات الگ ہوتے ہیں بالکل۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کا ایک واقعہ آیا تھا، اس کو ہم آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آدمی تھا، اس نے دعویٰ کیا اپنے ساتھیوں میں، کفار میں، کہ میں نبی کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی اس کو غیرت، اس کو جوش دلایا کہ کر کے دکھاؤ۔ تو وہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی گود میں تلوار رکھی ہوئی تھی آپ کی۔ تو اس نے کہا کہ محمد آپ دکھائیں مجھے تلوار آپ کی کیسی ہے۔ تو آپ نے دکھا دی، یہ لو۔ وہ تلوار نکالی اس نے نیام سے، اس میں سے اور کیس میں سے، اور یوں 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 گھمانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور یوں 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 یوں۔ لیکن ایسا روب طاری ہوا اس کے اوپر کہ وہ اس پہ حملہ نہیں کر سکا۔ پھر وہ منہ سے کہنے لگا اگر میں آپ کو اس سے قتل کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا۔ پھر دوبارہ اس نے یہ دہرایا، پھر آپ نے کہا اللہ میری حفاظت کرے گا، پھر دوبارہ اس نے اللہ اللہ، بس وہ یوں یوں ہی گھماتا ہوا اور پھر رکھ کے چلا گیا، اس کی ہمت ہی نہیں پڑی۔
یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر رعب طاری کیا گیا، اور دشمن پہ اسی طرح سے رعب طاری کیا جاتا ہے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں بات ہے کہ انہوں نے، اللہ نے ان سے جو معاہدے کیے تھے کہ تم نماز پڑھو گے، تم زکوٰۃ دو گے، تم رسولوں کو مانو گے، ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے ان کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سارے انہوں نے معاہدے توڑے، اور اللہ کی انہوں نے عہد شکنی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، ہم نے لعنت بھیج، ملعون کر دیا ان کو، لعنت زدہ کر دیا، انہوں نے اپنی جو وعدے کیے ہم نے ان سے عہد لیا تھا، وہ سارے عہد توڑ دیے انہوں نے، تو ہم نے ان کو ملعون کر دیا، لعنت زدہ ہو گیا وہ۔ اور ان کی اس کی وجہ سے، اس حرکت کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے، تو گناہ کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر آدمی حق بات، وہ دل جو ہے وہ اس قابل نہیں رہتا کہ حق بات قبول کرے، گناہی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا، پھر اسی طرح سے عیسائیوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان سے بھی کمٹمنٹ کیے گئے تھے، وہ بھی، انہوں نے بھی کمٹمنٹس توڑ دیے سارے۔ اور تو پھر یہاں پہ ایک آیت آتی ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا، اور کھلی کتاب آئی۔ اور یہاں پہ نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو مستقل یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے تھے، وہ بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، بلکہ نور کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اسی طرح کی آیتوں سے دلیلیں پکڑتے ہیں، جبکہ اس کی تفسیر میں کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی، بلکہ جو سورہ کہف کے اندر بھی ایک آیت ہے جس کے اندر واضح طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے نبی، آپ بولیں لوگوں کو، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، آپ بولیں، بشر کے الفاظ آئے ہیں اس کے اندر، اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی کہ اے نبی، آپ لوگوں سے کہو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، وہ اس کے پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے مطلب بیان کر جاتے ہیں۔ تو یہاں مراد واقعتاً اللہ کے نبی ہی ہیں نور سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نور کے بنے ہوئے بشر نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے نور تھے، ظلمت تھی، کفر تھا، اندھیرا تھا، کفر کا اندھیرا تھا، وہاں پہ ہدایت کی روشنی لے کر آئے، تو ہدایت کے چراغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آئے، اس معنوں میں یہ چیز ہے۔ آپ کی کنسٹرکشن نور سے ہوئی تھی، یہ کوئی بھی اہل سنت والجماعت اس کو نہیں مانتی، اس عقیدے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لیکن عام بشر نہیں تھے، کامن بشر نہیں تھے۔ اس کی مثال ایسے دیں کہ مثال تو ناقص ہے، لیکن ہماری سمجھ میں اصل میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ تو جیسے انٹیلیجنس کے بارے میں آئنسٹائن کو جینیس مشہور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جینیس تھے، وہ اپنی فیلڈ میں تھے، آئنسٹائن اپنی فزکس کی فیلڈ میں تھا۔ تو اور جہاں جینیس کی تصویر، جینیس کی بات آتی ہے، وہاں پہ انسائکلوپیڈیا وغیرہ میں یہ ویسٹرن گورے جو ہیں وہ آئنسٹائن کی شکل لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی انسان تھا، لیکن اور انسانوں کے مقابلے میں اس کی عقل الگ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پاک خیر اس کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو جو ہے شرابی، زانی اور سب طرح کی چیزیں اس کے سے ثابت ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک بہت ناقص مثال ہے، لیکن ہماری سمجھ میں چونکہ یہ چیزیں آتی ہیں اس لیے یہ دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری انسانیت سے بلند تر انسان تھے، اور جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کی مٹی سے آپ کو بنایا گیا ہے، عام مٹی سے نہیں بنایا گیا کسی زمین کی، جنت کی مٹی سے آپ کو بنایا گیا، اور آپ کی پسینہ جو تھا، آپ کا پسینہ، وہ تیز خوشبو، مشک کی خوشبو آتی تھی، تیز خوشبو اس میں سے، اور ازواج مطہرات جو پسینہ آپ کا بہتا تھا تو پسینہ ایک بوتل میں لے لیتی تھی، اور اس کو عطر میں اور خوشبو میں ملاتی تھیں، اس کو جسم سے لگایا جاتا تھا۔ آپ کی عام انسان کے جسم سے جو چیز نکلتی ہے اس کو ناپاک سمجھا جا رہا ہوتا ہے، آپ کی ہر چیز کو پاک کیا گیا، تو آپ بہت اسپیشل قسم کے انسان تھے، لیکن آپ تھے انسان، آپ نور سے نہیں بنے ہوئے تھے، بشر تھے۔ اور پھر یہودیوں کو واقعہ آ گیا کہ انہوں نے وہی بات آگے، فلسطین ان کی زمین تھی جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، اور پھر مختلف جگہ پہ وہ بس گئے تھے۔ پھر ان کو کہا گیا جب وہ مصر سے نکلے، جب سمندر میں 12 راستے بنے اور وہاں سے نکل کے آئے، تو پھر انہوں نے کہا ہمیں فلسطین واپس چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہاں قوم ہے، مالکہ قوم ہے، اس سے جاؤ، لڑو، جہاد کرو، اور ہم نے تمہارے لیے فتح لکھ دی ہے، بس تمہیں جا کے لڑنا ہے خالی، فتح خود فتح یاب ہوگا۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا اتنے لمبے چوڑے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں، ڈر گئے، ہم تو نہیں لڑتے۔
اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فَاذْهَبْ، یہ آخری میں جو آیت لکھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اتنی بدتمیزی اور بےہودگی والی بات کی کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے، ہم یہ بیٹھے رہیں گے۔ تو ان کے اوپر سزا مسلط کر دی، 40 سال تک ان کو صحرا میں قید کر دیا گیا، 18 میل کے فاصلے میں، وہ صبح سے جہاں چلتے تھے شام وہیں پہنچ جاتے تھے۔ 40 سال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے چھوٹے تھے، پھر حضرت یوشع بن نون نبی نبوت ملی اور وہ ان کے لیڈر بھی بنے، اور پھر اگلی ایک نسل پوری ختم ہو گئی یہودیوں کی، پھر جو اگلی نسل آئی پھر اس نے جہاد کیا اور پھر ان کو وہ جگہ ملی واپس۔ تو باقی یہ کہ اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام اور حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے۔ حابیل اور قابیل جو ان کے بیٹے تھے پہلے دو، انہوں نے آپس میں ایک نے دوسرے کو مارا اور قتل کیا، اور وہاں سے اس قتل انسانی شروع ہوا۔ تو یہ اکثر لوگ اس میں کنفیوز جاتے ہیں کہ حابیل اور قابیل میں سے کس نے کس کو قتل کیا، تو اس کو اس طرح یاد کر لیں، قاتل کا قا اور قابیل کا قا۔ تو قابیل جو تھا وہ قاتل تھا، وہ بھی قا سے شروع ہوتا ہے، بھی قا سے شروع ہوتا ہے۔ تو قابیل کی بہن، یہ ساتھ ساتھ جوڑے جوڑے پیدا ہوتے تھے، قابیل اور یہ آپس میں جو جوڑے پیدا ہوتے تھے ٹوئنس، ایک لڑکا ایک لڑکی، وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اور دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا وہ بہن بھائی نہیں سمجھا جاتا تھا، آپس میں ان کی شادی ہوتی تھی۔ تو قابیل کی بہن خوبصورت تھی بہت، حابیل کی بہن خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل نے کہا یہ تو انفیئر ہے، میں شادی کروں گا اس سے، کہ نہیں تم نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بہن ہے۔ پھر ان کی قربانی انہوں نے پیش کی اللہ کو، تو حابیل نیک تھے بہت، حابیل کی قربانی اوپر سے آگ آتی تھی، اس زمانے میں قربانی اس طرح قبول ہوتی تھی، آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی۔ تو حابیل ان کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل اور حسد کا، جیلسی کا شکار ہو گیا، اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ اس حابیل نے کہا مجھے لڑنا نہیں ہے، تم قتل کر دو گے اللہ مجھے معاف کرے گا، تم پھنسو گے اور مزید۔ تو قابیل نے پھر قتل کر دیا حابیل کو۔ تو قتل کرنے کا طریقہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو شیطان جو تھا وہ آیا اور اس نے ایک جانور کو ایک پتھر پہ رکھا اور دوسرا پتھر مار کے کچل کے اس کو مارا۔ تو پھر اس نے سیکھا اور اس نے بھی پھر حابیل کا پتھر سے کچل کے اسی طرح مارا۔ اور پھر اس کے بعد لاش سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کیا کرے اس کا، تو ایک کوا بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اس کوے نے زمین کھود کے دوسرے کوے کو جو مر گیا تھا اس کو دفنایا، تو اس طرح سکھایا کہ اس طرح دفنانا ہے۔ تو یہ دیکھا قابیل نے، تو اس نے پھر اپنے آپ کو ملامت کی کہ ہائے میرا کیا حال ہے، مجھے یہ بھی نہیں آتا تھا، یہ بھی میں نے جانور سے سیکھا ہے۔ تو بہرحال یہ سب ہوا، پھر آگے اس کی نسل چلی، پھر اس کے بعد شیطان اس کے ساتھ اس میں اور گمراہ کیا ان لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد ڈاکوؤں کے احکام آئے، اور ڈاکوؤں کے جو سزائیں ان کو دی ہوئی ہیں، ان کو کہا گیا کہ ایک ان کو سولی چڑھا دیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں اپوزٹ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ان کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے۔ تو 3-4 طرح کے احکام ہیں، یا ان کو قتل کر دیا جائے، 4 طرح کے احکام بیان کیے، اور یہ مختلف صورتحال میں احکام ہیں کہ کب کیا ہو تو ان کو کیا حکم دیا جائے اس میں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ڈاکو جو ہیں، جب اگر وہ مقابلے میں مارا جائے، ڈاکہ ڈالتے ہوئے کسی سے مقابلے میں مارا جائے، پولیس کے مقابلے میں، یا جو بھی جس سے بھی چھین رہا ہے سے مارا جائے، اس ڈاکو کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے پڑھنا، اتنی لعنت ہے ان کے اوپر، اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے، نہ اس میں شرکت جائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد چور اور چورنی کے حکم آئے کہ سارق و سارقۃ فقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت، سارق چور مرد اور سارقہ چور عورت، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو اس کی ایک مقدار ہے کہ 10 درہم کے برابر کی چیز اس نے چوری کی ہے تو ہاتھ کٹ کا حد جاری ہوگی، اس سے کم پہ حد جاری نہیں ہوگی۔ حد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جو سزا مقرر کر دی، اس کو حد کہتے ہیں، اور وہ جب اس کی کنڈیشن پوری ہوگی تو سزا لازماً جاری ہوگی، کسی میں مجال نہیں ہے کہ اللہ کی نافذ کی ہوئی حد کو بدل سکے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بدل سکتے تھے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایویڈنس کے ساتھ یہ آ جاتا تھا کہ اس نے چوری کی ہے یا اس نے زنا کیا ہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس بھی آپشن نہیں ہوتی تھی کہ آپ اس کو روک سکیں، آپ کو بھی حد جاری کرنی ہوتی تھی۔ اور جس بارے میں اللہ نے آپشن دے دی حکومت وقت کو، حاکم وقت کو، خلیفہ کو، کہ وہ طے کرے، اس کو تعزیر کہتے ہیں۔ حدود اللہ کی نافذ کی بھی ہوتی ہیں، تعزیر حکمران کے اوپر چھوڑا ہوا ہوتا ہے کہ تم جو سزا دینا چاہو دے سکتے ہو، چھوٹی بھی دے سکتے ہو، بڑی بھی دے سکتے ہو۔ تو چور اور چورنی کی ہاتھ کاٹنا دیا۔ یہاں پہ
چور مرد کا ذکر پہلے کیا، چور عورت کا بعد میں کیا۔ قرآن کے اندر ترتیب جو ہوتی ہے الفاظ کی، اس سے بھی احکام نکلتے ہیں اور اس سے بھی حکمتیں پتہ چلتی ہیں۔ اور جب زنا کی بات آئی تو اس میں زانی عورت کا ذکر پہلے کیا، زانی مرد کا ذکر بعد میں کیا، جو آگے آئے گی کسی صورت میں، وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا وَاحِدَةً مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ، کہ زانی عورت اور زانی مرد کو ان کو ان کی ان کے وہ لگا کوڑے مارنے ہیں، ان کے 100 کوڑے مارنے ہیں۔ یہ غیر شادی شدہ جو زانی مرد زانی عورتیں ان کی سزا جو ہوتی ہے وہ 100 کوڑے ہوتی ہے۔ جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کو تو سنسار کر کے موت ان کی سزا ہوتی ہے سنساری کے ذریعے سے۔ یہ حدود ہیں شریعت کی۔ تو زنا کے وقت عورت کا ذکر پہلے کیا گیا اور چوری کے وقت مرد کا ذکر پہلے کیا۔ اس میں علماء نے ایک بات بیان کی کہ چوری کرنا ایک بہادری کا کام ہے، بہت زیادہ خطرے کا کام ہے، اور مرد کی مدد کے بغیر عورت کر نہیں سکتی، اور اکثر اس میں مرد ملوث ہوتے ہیں پیچھے، جو پلانر بھی ہوتے ہیں وہ سارے، اور مدد ساری چیزیں کرنے والے۔ تو مین بندہ جو ہوا مرد ہوا، تو اس کو پہلے رکھا گیا اور اس کا زیادہ الزام اس پر ہے، لیکن حد دونوں پہ برابر جاری ہوگی جب ثابت ہو جائے گا کہ دونوں نے کیا۔ اس میں کوئی مرد عورت میں تفریق نہیں ہے سزا کے اندر، حدود کے اندر کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن اللہ نہیں رکھا۔ تو یہ ہوگی، اور زنا کے اندر عورت کا نام پہلے رکھا گیا اس لیے، اور وہاں مراد ہے زنا بالرضا، کنسینشول سیکس، دونوں جس میں راضی ہوں۔ تو فرماتے ہیں علماء اس کے اوپر کہ عورت کی مرضی کے بغیر وہ زنا ہو نہیں سکتا، اور اس میں عورت زیادہ بلیم بڑھتی ہے۔ سزا دونوں کی ایک ہی ہوگی، لیکن بلیم زیادہ عورت کا ہے، اس لیے اس کو پہلے نام رکھا گیا، اس لیے کہ وہ اگر ریزرو رہتی، وہ اگر اپنے آپ کو اور پہن کے رکھتی اپنا، اور وہ فلرٹنگ کو سپورٹ نہ کرتی، اور وہ اسمائل نہ دیتی، اور وہ اسٹائل نہ دکھاتی، تو مرد کی مجال نہیں ہو سکتی کہ مرد آگے بڑھے۔ تو جو عورتیں ڈیسنسی اختیار کرتی ہیں، جو عورتیں ریزرو رہتی ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ جب باہر نکلو تو ریزرو رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے مسکرانے کی کسی مرد، غیر محرم مرد کے اوپر، اپنے شوہر کے لیے مسکرائیں، یہی حکم مرد کے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے کہ مرد جو ہے وہ غیر محرم پہ مسکرائے اور اس سے کھلکھلائے اور اس سے باتیں کرے اور ادھر ہنسی مذاق کرے۔ آپ اپنی بیوی سے کرو، تمہاری بیوی اللہ نے اس کے لیے دی ہے تمہیں۔ تو یہ اس کی علماء نے سمجھا۔ پھر اس کے بارے میں آیا کہ یہودیوں نے کتاب اللہ میں تبدیلیاں کرنی شروع کر دی۔ اچھا، اور پھر دوبارہ سے دیکھیں، یہ بات پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ پاک دہرا رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر اتنی گہری بات، اللہ اس کی بار بار ریپیٹیشن ہے، جو اہم بات ہوتی ہے اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی یہود و نصارہ کو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کو اپنے دوست سمجھو بھی نہیں، یہ تمہارے شدید دشمن ہیں اور تم سے شدید نفرت کرتے ہیں، اور ان سے دلی دوستی بالکل بھی نہیں رکھنا، ضرورت کے تحت ان سے تعلق رکھو، اخلاق سے پیش آؤ، دعوت دو دین کی، ضرورت میں ہے تو مدد بھی کرو، لیکن اگر یہ تم سے جنگ میں ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ بھی چیز جائز نہیں ہے، پھر ان کے ساتھ ٹریڈنگ بھی جائز نہیں ہے، ان کو کچھ چیز بیچنا بھی جائز نہیں، کیونکہ حالت جنگ میں ہے جو ممالک۔ تو یہ بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کو چھوڑ کے آپ ان کے ساتھ، آپ ان کو اپنا بڑی بنائیں، ان کو اپنا پھال بنائیں، ان کے ساتھ آپ روز و شب گزاریں، آپ چاہے وہاں رہتے ہیں پھر بھی آپ مسلمانوں کے ساتھ تعلق رکھیں، آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھیل کود اور دوستی یاری ان کے ساتھ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ ضرورت کا تعلق رکھ سکتے ہیں آپ ان سے۔ پھر مومنین کی 4 صفات بیان کی گئیں کہ کیا ہے، اچھا، ایک تو اللہ پاک یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ جو تم اللہ کی صفت صمدیت ایسی ہے کہ اگر جو ہے وہ تم اگر دین سے پھر جاؤ گے نا، تم دین پہ چل رہے ہو، تمہارا احسان نہیں ہے اللہ پہ، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں دیا، اور تم اگر دین چھوڑ دیتے ہو یا تم دین پہ عمل نہیں کرتے، اللہ کا حکم توڑتے ہو، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، اور اللہ چاہے، اللہ کی صفت صمدیت اگر ایکشن میں آ جائے تو تباہی پھیل جائے، کہ اللہ سب کو ختم کر دے، اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم پیدا کر دے اللہ، یہ اللہ کر سکتا، قدرت ہے اللہ کو، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو اس سے محبت ہوگی۔
ایک اور جگہ آیت میں یہ فرمایا ہے وَإِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ کہ اللہ چاہے تو تم سب کو پل میں ختم کر دے اور تمہاری جگہ بالکل ایک کچھ اور ہی چیز پیدا کر دے. تو فرمایا کہ صفات کیا ہوں گی مومنین کی کہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ آپس میں دوسرے مومن اور مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوں گے اور کافروں پہ زبردست ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، چار صفات بیان کی گئیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہم کتنے کام اس کی وجہ سے کتنے اللہ کے حکم توڑ رہے ہوتے ہیں. یار میرے گھر والے کیا کہیں گے، یا میرے دوست کیا کہیں گے، یا میرے فرینڈس کیا کہیں گے، یا میرے رشتے دار کیا کہیں گے، میں کس چیز کو منہ دکھاؤں گی. عورتیں بھی کہتی ہیں میں کس چیز کو منہ دکھاؤں گا، میں کیا کروں گا، میں کیا کروں گی. بچے اگر کسی کی بیٹی پردہ کرنے لگ گئی تو پھر اس کی مائیں اس کو کہتی ہیں ہم کیا منہ دکھائیں گے، تم کیا حرکت کرنے لگی اور تم اس طرح اوڑھ کے نکلو گی اور تو کیا ہوگا، وغیرہ 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 وغیرہ. کسی نے داڑھی رکھ لی تو اس کو بھی سننے پڑتے ہیں کہ خاندان میں کس طرح گزر ہوگا اور یہ ہوگا. بھائی یہ ملامت کوئی کچھ کرتا رہے، ہمیں تو اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے. اور حدیث شریف میں آیا جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر دیا، اللہ کو راضی کرنے کا عمل کیا جس سے مخلوق ناراض ہو گئی، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور آخر کار مخلوق کو بھی اللہ راضی کر ہی دے گا. اور نہیں بھی راضی ہوا کہ مخلوق تو اللہ کی رضا اصل میں. پھر آیا کہ جس نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، اور بالآخر اللہ اس مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دے گا. تو بالکل کسی کی ملامت نہیں کرنی ہمیں. کیا حیثیت کیا ہے سوشل نارمز؟ اگر یہ سوشل نارمز جو ہیں اللہ کے دین کے مطابق ہیں تو بہت اچھی چیزیں ہیں. اور اگر یہ اللہ کے دین کے خلاف ہیں تو ہمیں تو بھیجے ہی ان کو ہر خلاف شریعت چیز کو توڑنے کے لیے. ہم اس کے لیے شیر ہوں، اس کے لیے نڈر ہوں، بہادر بنیں، اس کے لیے ہمت کریں. ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ کے لیے کرنے والے ہیں. تو جو ہوگا اس پہ اللہ پتہ نہیں کتنا اجر دے گا. پھر اللہ دل کا اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا جو وہ ملے گا نہیں کہیں سے. اور پھر یہ دیکھیں یہ بھی پہلے بھی آ چکی ہے بات کہ جس مجلس میں جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، مولویوں کا مذاق اڑانا اور مولویوں کے حلیوں کا مذاق اڑانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت کا مذاق اڑانا ہے اور اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے. کیونکہ یہ جو حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، جو ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جو لباس ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں کیا جا رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے کیا جا رہا ہے. تو اگر کسی کا کوئی اس سے مذاق اڑاتا ہے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا مذاق اڑایا ہے. اور شریعت کی کسی چیز کا مذاق اڑانا یہ تو کفر پہ انسان کو لے جاتا ہے. تو کہا ہے کہ نہیں نہیں بالکل ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو. اس سے پہلے آیا تھا کہ ان کی مجلس میں بیٹھو نہیں، یا تو اگر تم بیٹھ رہے ہو تو ان کا مقابلہ کرو، ان کو جواب دو، اس کو اللہ کے دین کا دفاع کرو. اگر یہ ہمت نہیں ہے تو اٹھ جاؤ وہاں سے. خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تم نماز کے لیے پکارتے ہو ان کو، وہ ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں اس کو. اور پھر حبشہ کے جو عیسائی تھے، جب حبشہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مسلمانوں نے ہجرت کی، وہاں پہ نجاشی بادشاہ، وہاں پہ جو ہے وہ پناہ کے لیے گئے. پہلی ہجرت وہاں ہوئی تھی. تو پھر کفار نے بھی اپنا وفد بھیجا کہ وہاں بھی سکون سے نہ رہنے دیں. تو انہوں نے جائے گا کہ آپ معلوم تو کریں ان سے کہ یہ ان کا عقیدہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو نجاشی نے جب پوچھا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی. اس تلاوت کو سن کے جو نجاشی تھے اور وہاں کے جو عیسائی تھے وہ رونا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے، قرات سن کے اور مضمون سن کے وہ رونے لگے. اس کے بارے میں ذکر ہے کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لائے. تو ایک طبقے نے وہاں ایمان لیا ہے. نجاشی خود مسلمان ہو گئے تھے لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو مصلحتاً چھپا کے رکھا، اور بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور وہ نماز جنازہ، وہ حبشہ میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور تھے، لیکن وہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں تھی. یہاں سے ایک طبقہ غلط مطلب گمراہ مطلب لے لیتا ہے اس سے، اور وہ کہتا ہے نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی جا سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے حضرت نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اسی طرح سے تبوک سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو مدینے میں کسی صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، آپ نے وہیں راستے میں رک کے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. ان دونوں واقعے سے ایک طبقہ اس کی اجازت
مراد لیتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ. غائبانہ کا مطلب ہے کہ میت سامنے ہے ہی نہیں آپ کے، میت تو پتہ نہیں کتنے میلوں دور ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، اور آپ نے صفے باندھ کے اس کی نماز جنازہ پڑھ لی. یہ جائز نہیں ہے، نہیں ہوتی نماز جنازہ اس طرح. اور ان دونوں واقعے کی جب تحقیق کریں، ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ غائبانہ تھی ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اس معجزے کی وجہ سے راستے کی ساری رکاوٹیں ہٹ گئی تھیں، اور میت سامنے نظر آ رہی تھی، اور نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی تھی، سارے صحابہ کو نظر آ رہی تھی. تو یہ غائبانہ جنازہ رہی نہیں ہے. دونوں واقعات میں یہی ہوا. نجاشی نجاشی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اور تبوک سے واپسی میں مدینے میں جو صحابی کا انتقال ہوا اس میں بھی ایسا ہی ہوا. اگر نماز جنازہ غائبانہ جائز ہوتی تو معجزات جو ہوتے ہیں، یہ معجزات کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، ہر واقعے میں تو معجزہ نہیں ہو رہا ہوتا. اگر یہ نماز جنازہ غائبانہ جائز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحابی کے انتقال کے اوپر جو آپ کے ساتھ نہیں تھا اس کا نماز جنازہ پڑھاتے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نماز جنازہ پڑھائیں وہ کتنی باعث فخر اور شرف کی بات ہے. لیکن معجزہ ہر وقت نہیں ہوا کرتا. تو وہ جو 40 حفاظ تھے، بیر معونہ کا جو کنواں تھا، بیر کہتے ہیں کنواں، بیر معونہ کے جو مقام پہ ان کو شہید کر دیا گیا تھا. مکے سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے کہا ہم مسلمان ہو گئے اور ہمیں آپ دین سکھانے کے لیے کچھ لوگ بھیج دیں ہمارے ساتھ. وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ یہ دھوکے کے لیے آئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 حفاظ صحابہ، ان کی ایک جماعت بھیجی، یہ میری بہت محبوب ہیں، ان کو لے آنا اور ان کو خیال رکھنا کچھ ہو نہ جائے. ہاں ہاں ہم خیال رکھیں گے، خیال رکھیں گے. لے گئے، راستے میں ان لوگوں نے تلواریں نکال لی اور ان کو قتل کر دیا. ان لوگوں نے مقابلہ کیا جتنا کر سکتے تھے، لیکن they were آؤٹ نمبرڈ. ان کے پاس ویپنز نہیں تھے، کوئی ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس ہتھیار تھے، تو ان سب کو مار دیا. تو آخری جو صحابی تھے انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی مرتے اور شہید ہوتے ہوئے کہ اللہ ہمارا حال جو ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے یہ ہمارے نبی کو ضرور بتا دیں. تو جبرئیل علیہ السلام پہنچے وہاں پہ، اور جبرئیل علیہ السلام بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے اصحاب کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو آپ کو شدید صدمہ ہوا، لیکن آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. تو وہ بہت محبوب گروپ تھا حفاظ کرام کا، صحابی ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کو شدید افسوس ہوا، لیکن آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. اگر نماز غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی آپ ہر موقع پہ پڑھاتے، لیکن چونکہ وہ معجزاتی طور پہ دو واقعات ہوئے تھے کہ ساری رکاوٹیں ہٹ گئی تھیں، اور معجزات کبھی کبھی ہوا کرتے ہیں، ہر وقت نہیں ہوا کرتے ہیں. تو یہ بہت مضبوط دلیلیں ہیں، اگر سمجھنے والا سمجھے تو یہ بہت مضبوط علمی دلیلیں ہیں. اور ہمارے اکابر کا علم کوئی معمولی علم نہیں تھا. جن کی دلیلیں سنیں تو طبیعت سیر ہو جاتی. لیکن سیکھنے والے تو ہم بنے، سمجھنے والے، پڑھنے والے بنے. اور پھر قسم توڑنے کے اوپر اس کے کفارے وغیرہ کا بیان ہوا کہ اگر تم قسم کھا لو، تو ایک فرمایا لفظ قسم پہ کوئی اللہ پکڑ نہیں پڑتا. لفظ قسم سے مراد یہ ہوتی ہے جیسی باتوں باتوں میں کہتے ہیں نا، اللہ کی قسم، قسم اللہ کی، اور واللہ واللہ جو ایک عادتاً بول رہا ہوتا ہے، یہ قسم نہیں ہوتی. لیکن جو قسم کی نیت سے قسم کھاتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کو کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا غلام آزاد کرے، یا 3 لگاتار روزے رکھے. لگاتار روزے ضروری ہیں، ایک بھی روزہ چھوٹ گیا بیچ میں تو پھر دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے. تو یہ، اور پھر اسی ترتیب پہ ہی چلتے ہیں چیزیں. تو یہ آ گیا. اس کے بعد پھر شراب کی ممانعت کے اوپر آیتیں ہیں. اے الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم. شراب 3 مقامات پہ ایک پہ اس کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کی، اور آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہے، فوراً حرام نہیں ہوئی. مسلمان اس کو پیتے بھی تھے اور ٹریڈنگ بھی کرتے تھے، سب چیزیں جائز تھیں. تو یہ ایک اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب کبھی وہ چیز جو ایک جڑ پکڑی ہوئی ہے اور ایک ٹریڈیشن میں ہے اور معاشرے میں رائج ہے، وہ ایک دم سے 180 ڈگری یو ٹرن نہیں لیا جا سکتا. یہ انسانی فطرت لے نہیں پاتی اس کو. ریبیلین آتا ہے، مشکل آتا ہے، وہ چیز آتی ہے. صحابہ کے ساتھ تو یہ نہیں تھا. صحابہ کی تو اتنی وہ بن گئی تھی، ان کا ایمان اور ان کی تربیت ہو گئی تھی کہ آپ فوراً حکم دیتے اسی وقت چھوڑ دیتے سارا. جب مکے کے اندر وہ جہاد کے لیے تیار تھے، حالانکہ تھوڑے سے تھے، لیکن حکم آیا کفو ایدیکم، نہیں ابھی لڑنا نہیں ہے، ہاتھوں کو روک کے رکھو. تو لیکن یہ ایک میسج بھی دینا تھا امت کو آگے تک کے لیے کہ جب کبھی ریفارمیشن کرو، جب کبھی اصلاح کرو، تو لوگوں کے مزاج کو دیکھو یار. ایک دم سے تم اگر
اور اوور نائٹ چینج ہو سکتے ہو، تو ہر آدمی میں، ہر عورت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اوور نائٹ چینج ہو سکے. گیو ہر ٹائم، گیو ہم ٹائم، آہستہ آہستہ لے کے چلو اس کو، اور دعا کرتے رہو اس کے لیے، اللہ کے لیے. تو 3 سٹیپس کے اندر یہ چیز آئی. صحابہ نے پوچھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر. یہ صحابہ کے جو سوال تھے نا، ان میں سے ایک سوال تھا کہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جو کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون. یہ اللہ نے بتایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ انہیں بتائیں کہ اس میں فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے اور اس میں گناہ بھی ہے، اور اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدے سے کہیں بڑھ کر ہے. اور بس یہاں تک بول کے اللہ نے پھر کچھ اور بات بدل دی. آپ سے پھر کچھ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، اور یہ اور وہ کچھ اور چیز، اور سوال بدل گیا، موضوع بدل دیا اللہ نے بس اتنا بول کے. تو وہ ایک طبقہ صحابہ کا جو فہم بصیرت والا، زیادہ فہم بصیرت والا تھا، اور جو سوال کیا تھا، وہ سمجھ گئے کہ جس چیز کے اندر فائدے سے زیادہ نقصان ہے تو وہ چیز تو اس قابل نہیں کہ اس کو استعمال کیا. انہوں نے پہلے ہی درجے میں، حرمت نہیں آئی تھی لیکن پہلے درجے میں چھوڑ دی کہ ہم وہ چیز ہی نہیں استعمال کریں گے جس میں نقصان زیادہ ہے. پھر اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جس کا میں نے ابھی پچھلی کل یا پرسوں شاید ذکر کیا تھا. اس کا کہ ایک دعوت ہوئی تھی اور اس میں شراب پی تھی، کباب کھائے جا رہے تھے، اور اس میں جب نماز ہونی کا وقت آیا تو امام جو تھا وہ بھی پیا ہوا تھا صحابہ میں سے. تو انہوں نے غلط تلاوت کر دی جس سے کفریہ معنی بن گئے. تو یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واقعہ پہنچا تو پھر آئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو. تو اس وقت ایک بہت بڑی تعداد جو تھی، ایک تعداد اس نے جو اس کو وہ فہم و بصیرت حاصل ہو گئی صحابہ کی. انہوں نے کہا نماز جیسی عظیم و شان چیز سے جو چیز روک دے وہ اس قابل ہی نہیں کہ استعمال کیا جائے. تو ایک تعداد نے اس وقت استعمال چھوڑ دیا اس کا. اور پھر اس کے بعد فائنل درجے میں یہ آیا کہ اے ایمان والو، بے شک یہ شراب اور جوا اور یہ جو فال نکالنا ہے اور یہ سارے، یہ تو شیطان کے کام ہے. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. چھوڑ دو اسے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب یہ حرمت کا حکم یہاں نازل ہو چکا ہے، فائنل، فل اینڈ فائنل. تو یہ آیا اس کے بارے میں. اب صحابہ میں سے ایک بھی شخص، اچھا ٹریڈنگ کرتے تھے، بزنس تھا باقاعدہ، پورے کنٹینرز رکھے ہوتے تھے ان کے، ایک بھی شخص صحابی نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہماری تو بہت انویسٹمنٹ ہوئی ہے، تو کوئی فتویٰ مل سکتا ہے اس کے اوپر کہ ہم اچھا خود تو نہ پئیں لیکن ہم بیچ دیں اور پیسے ہمارے واپس آ جائیں. ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں آیا. یہ چکر ہی نہیں تھا وہاں پہ، سسٹم ہی ایسا نہیں تھا. یہ آتا ہے روایتوں میں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کی نہریں بہتی ہیں. لیکن توڑ دیے سارے برتن، ختم. اور شراب کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی بری چیز ہے، اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے. خبیث برائیوں کی ماں ہے. یعنی شراب پلاؤ کسی کو، پھر وہ ہر چیز کرنے میں تیار ہو جائے گا. جب وہ ایک دفعہ نشے میں آئے گا تو نہ اس کو ماں بہن کی تمیز رہے گی، نہ اسے کسی اور چیز کی. اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد شراب. یہ جو بارز اور پبز ہوتے ہیں وہاں پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر، وہاں فائٹس تو بہت ہوتی ہیں. وہاں پہ ذرا سی بات پہ شروع ہو جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کسی کو تو مجھے دیکھ کیوں رہا ہے، کسی بھی لڑائی شروع ہو گئی. میں جا رہا تھا، تم نے جو ہے یہ پیٹ کیوں موڑ لی، تم نے یہ کیوں کیا. وہ ایک ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. میں وہاں پہ یونیورسٹی میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا آسٹریلیا میں، تو میں چونکہ ہم مستقل بیٹھے رہتے ہیں، ایکسرسائز نہیں ہوتی، تو میں نے کہا ایکسرسائز کچھ کی جائے. تو مجھے مارشل آرٹس کا ہمیشہ شوق رہا، کنگ فو وغیرہ کا، تو میں نے وہ جوائن کر لیا. یونیورسٹی میں ہی ہوتا تھا، ایک بلڈنگ سے اٹھ کے دوسری بلڈنگ میں چلے گئے، وہاں پہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہوگی تو اس سے فائدہ بہت ہوا. تو ہمارا جو انسٹرکٹر تھا وہیں کا آسٹریلین تھا، غیر مسلم. تو وہ میں بتاتا تھا کہ وہ جب نوجوان تھا تو کہہ رہا تھا میں بارس میں ہمیں ہائر کیا جاتا ہے فائٹرز کو، کہ لڑائیاں ہوتی ہیں نا، ان لڑائیوں کو قابو پانے کے لیے تو کنگ فو فائٹرز اور کراٹے فائٹرز جو ہیں ان کو رکھتے ہیں. اور بعض دفعہ برے لوگ آ رہے ہوتے ہیں جو، تو ان کو روکنے کے لیے بھی فائٹرز کو رکھتے ہیں. تو یہ تو بہت شراب پی کے تو بہت لڑتے ہیں یہ، اور توڑتے ہیں چیزیں، اور وہ اور عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. وہاں ہم کبھی ایمرجنسی جانا ہوتا تھا تو اس طرح کے کیسز آئے ہوئے ہوتے تھے مستقل. اور آ کے ایک لڑکی آئی بالکل شراب کی حالت میں دھت تھی، اس کے دوست بھی اس کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے. وہ آ کے اس نے ایمرجنسی کا جو گلاس وال تھی وہی اس نے کریک کر ڈال دیا، اس کو پتہ نہیں کیا چیز ماری اس کے اوپر.
تو اس طرح کی چیزیں، تو ہر چیز شراب کے معنی میں حرام ہے، یعنی کہ شراب بیچنے والا بھی لعنت بھیجی ہے اس کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شراب خریدنے والا، شراب ڈلیور کرنے والا، شراب سرو کرنے والا، یہاں تک کہ پینے والا تو ظاہر ہے وہ، اور یہاں تک کہ جو جس میز پہ شراب پی جا رہی ہو اس میز پہ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، اس محفل کے اندر رہنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد احرام کی حالت کے اندر جو ہے وہ کچھ کوئی شکار کرنا ہے، اس کے اوپر سزا ہے، وہ منع ہے احرام کی حالت میں۔ ہاں، مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے، جب آدمی پانی کے اندر سفر کر رہا ہو تو وہ ضرورت کے تحت مچھلی پکڑ کے کھا سکتا ہے، مچھلی کا شکار وہ اس معنی میں شکار نہیں ہے، لیکن اور اس کے علاوہ کسی بھی جانور کا شکار احرام کی حالت میں اس کو گناہ کہا گیا ہے، اور اس کی سزا جو دی گئی ہے، اس کا جو کفارہ ہے وہ یہ کہ اسی قیمت جس قیمت کا جانور ذبح کو شکار کیا گیا، اسی قیمت کا ایک جو ہے وہ قربانی جانور لے کے اور حرم میں اس کی قربانی دی جائے۔ یہاں ہماری سورہ مائدہ الحمدللہ ختم ہوئی، اور کل ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران پہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما تعالی فصلی وسلم علی محمد کما تعالی وفعل بنا کما تعالی فإنک أنت القوی المغفرہ۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اے اللہ، ہم جو بیٹھے ہیں، ہمارے پڑھنے کو، بولنے کو، سننے کو، اس کو قبول فرما لیجیے، ہمیں ہدایت عطا فرما دیجیے، ہمارا تزکیہ فرما دیجیے یا اللہ، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے عقائد کو ٹھیک کروا دیجیے، ہمیں گمراہی سے نکال دیجیے، ہدایت عطا فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے دل کو کھول دیجیے ہدایت کی طرف، ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا بنا دیجیے، آپ ہمارا ہاتھ تھام لیجیے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ، اور ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد علیہ وسلم، آمین 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 یا رب العالمین۔